شرف دے حج کا مجھے حج میرے کبریا یا رب، شرف دے حج کا مجھے حج میرے کبریا یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں پروگرام سلسلہ احکام حج میں۔ ہمارے ساتھ خاص طور پر اس سلسلے کی رونق حضرت قبلہ مفتی علی اصغر اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس سلسلے میں احکام حج تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ حصول ثواب کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، ہو سکا تو دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ حج کے ایام شروع ہیں، حج کے مہینے جاری ہیں اور عاشقان رسول کے سفر جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، فلائٹس جو ہیں وہ اڑنے لگی ہیں۔ دنیا بھر سے ہر رنگ و نسل کے، ہر قوم، ہر ملت کے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے عازمین حج بن کر رواں دواں ہیں۔ اور اب ہر طرف سے یہ صدائیں سنائی دینے لگی ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صدائیں ہر سو اب آنے لگی ہیں۔ ہر گھر میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس گھر سے بھی کوئی حاجی بنے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر عاشق رسول کو بار بار حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ تو اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ سلسلہ آپ کو دیکھنا، اور اگر آپ نہیں جا رہے تو بھی سلسلہ دیکھنے کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، فائدہ ہی ہے کہ علم دین سیکھنے کا یہ موقع ہے۔ اور کیا پتہ آپ کے نصیب میں بھی حج ہو اور اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھا ہو آپ اسی سال حاجی بننے جا رہے ہوں، لیکن ابھی تک آپ کو نہ پتہ چلا ہو۔ بعض اوقات ایسے سینز بھی کریٹ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بہت لیٹ جا کر کوئی حج کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اسے بھی مجدہ حج ملتا ہے، مدینے سے بلاوا مل جاتا ہے۔ تو امید بڑی ہونی چاہیے، وہ دربار بھی بڑا ہے، بڑی امید پر کرم بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہمت رکھیے اور دعائیں کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، کیا پتہ اس سال یا نیکسٹ ایئر آپ کے لیے بھی حج لکھا ہو۔ تو حج کی بات تو کرنے میں ویسے بھی مزہ ہی آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، عبادت کا ذکر ہوتا ہے، اور سیکھنے سکھانے میں تو مومنوں کو مزہ ہی آتا ہے۔ مدنی چینل کا یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ نہ صرف مسائل پر ڈسکشن ہوگا بلکہ ہمارے سیگمنٹس بھی ہم شامل کریں گے، اور کچھ نہ کچھ اصطلاحات حج کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ خصوصی طور پر ہمارے ساتھ اس سلسلے کی رونق بنے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی اور بہت ہی اچھے ثناخواں، ہمارے سینئر ثناخوانوں میں سے ایک حاجی محمد عارف اتاری کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم عارف بھائی سے کلام بھی سنیں گے۔ حج کے حوالے سے ہم آغاز میں اس سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں، کوئی بھی ہم عارف بھائی کون سا کلام سناتے ہیں دیکھتے ہیں۔ حج کے حوالے سے میری گزارش ہے کہ کوئی اچھے سے کلام کو، چاہے وہ نعت ہو یا مناجات ہو، آپ پڑھ دیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا کلام ہے، بڑی پیاری التجا ہے، انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے پھراؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کوئی حج کا سبب
ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، اور ہر عاشق رسول کو جلد اس عزم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حج کرنا ہے۔ ہر عاشق رسول حج کا عزم دل میں کہیں نہ کہیں رکھتا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ عزم، یہ طلب کبھی بھی ختم نہ ہو، اور مدینے جانے کے لیے ہم بس زندگی بھر جو ہے وہ تیار رہیں، تڑپتے رہیں، اور جتنی بار بھی مدینے جائیں یہ پیاس نہ بجھے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، عاشقان رسول جتنی بار مدینے جاتے ہیں ان کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک اس تڑپ میں اور برکت، اضافہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ سلسلہ جاری ہے احکام حج۔ اس سلسلے میں بہت سارے زبردست مسائل ہمیں مفتی صاحب سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے ساتھ قبلہ استاد العلماء مفتی علی اصغر اتاری دامت برکاتہم العالیہ وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، پریزنٹیشن دیتے ہیں، اور سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ہمیں اس پر مشکور ہونا چاہیے اتنی بڑی شخصیت کا کہ احکام حج کے حوالے سے خاص طور پر اتنی ڈیٹیل میں شاید آپ کو، میں نہیں سمجھتا اردو زبان میں تو کم از کم، کہ کہیں پر اتنا زیادہ فوکس کر کے مسائل کو ڈیٹیلڈ بیان کیا جاتا ہو۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی خدمات ہیں، نہ صرف صوری طور پر، ویڈیو کے طور پر، مدنی چینل لائیو کے طور پر، بلکہ تحریری طور پر بھی آپ کی خدمات ہیں۔ اور ان قریب جو بک آنے والی ہے واجبات حج، جو کہ انشاءاللہ حاجیوں کے لیے نہ صرف بلکہ دنیا بھر کے علماء اکرام کے لیے، عاشقان رسول کے لیے، طلباء اکرام کے لیے بہت ہی مفید انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ثابت ہونے والی ہے۔ مجھے خود بھی انتظار ہے، اور کئی عاشقان رسول کو اس کا انتظار ہے۔ مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں حضور، پہلے تو یہی کچھ بیان فرمائیں کہ اب بک کہاں پر پہنچی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب پڑھنا بہت آسان ہے، پڑھانا اس سے قدر مشکل کام ہے۔ اچھا، اور کتاب لکھنا دو اس کے مراحل ہیں۔ اچھا، ایک کتاب لکھنا یہ پڑھانے سے کہیں زیادہ مشکل ہے، اور اس کے بعد جو اس کے طباعت کے مراحل ہیں وہ اور زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ چھپائی کے مراحل، پرنٹنگ کے مراحل۔ پرنٹنگ پریس میں جانے سے پہلے کے مراحل، اچھا، یعنی ایک ایک عبارت جو اس میں درج ہیں اس کو ٹیلی کرنا، پروف ریڈنگ، فارمیشن، سیٹنگ، تو اب یہ آخری مرحلے کے کام چل رہے ہیں۔ امید ہے اگلے اتوار پیر تک آ جائے گی۔ اچھا، ہمیں ناظرین جو ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کتاب کب اپلوڈ ہوگی، تو ان کو جواب امید ہے مل گیا ہوگا کہ جلد انشاءاللہ۔ مفتی صاحب کی تو کوششیں مکمل ہو چکی ہیں، جو آگے کے مراحل ہیں وہ اب جاری ہیں، اور ان قریب انشاءاللہ مل جائے گی۔ امید ہے کہ حج سے پہلے ہی یہ کتاب آپ کو مل جائے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں اور ہمارا ساتھ دیں، مدنی چینل کا سپورٹ کریں، دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں۔ آج خاص طور پر جو ہمارا سلسلہ ہے احکام حج، اس میں ہم کیا سننے جا رہے ہیں؟ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں خاص طور پر آج کیا پرٹیکولر کس چیز پہ فوکس ہوگا ہمارا؟ آج ہم نے تین چیزیں شامل کی ہیں۔ پہلی چیز ہے اس حوالے سے کہ حج کے اندر ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے، یعنی اعمال کچھ ایسے ہیں جو اپنے وقت پر نہ ہوئے ہوں تو وہ اعمال ادا ہی نہیں ہوتے، تو ٹائمنگ بڑی اہم ہے، اور ٹائمنگ کے حوالے سے کون سا عمل کس وقت ہونا چاہیے اور کس وقت ہو سکتا ہے۔ اچھا، آج ہم نے پریزنٹیشن میں اس بات کو شامل کیا ہے کہ مختلف مناسک کی ٹائمنگز کیا ہیں۔ صحیح۔ دوسرا، ترتیب، کون سا عمل پہلے ہونا ہے، کون سا بعد میں ہونا ہے۔ صحیح، یوں کہہ لیجیے کہ جتنے سلسلے اب تک ہمارے ہوئے ہیں انہی میں سے نکال کر جدا گانا طور پر بیان کریں گے، تاکہ یہ فوکس ہو جائے کہ اس عمل کو پہلے ہونا ہے اور اس عمل کو بعد میں۔ جو پہلی دفعہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، بڑے سوالات ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ سمجھنے اور سمجھانے کے باوجود بھی ابہام میں رہتا ہے۔ تو آج کے پریزنٹیشن کا مقصد ہے کہ ابہام دور ہو جائے۔ تیسری بڑی اہم چیز ہے، اور شاید اتنے فوکس کر کے ہم احکام حج میں پہلی دفعہ لے کر آ رہے ہیں، اچھا، کہ اسلامی بہنوں کی طرف سے کچھ پیغامات تھے، مختلف ذرائع سے وصول ہوئے کہ ان کے حج کے مسائل بیان کیے جائیں۔ صحیح، اور یقینی طور پر صرف مرد حج کرنے نہیں جاتے، اسلامی بہنیں بھی جاتی ہیں۔ بہت بڑی تعداد۔
तो कुछ सवालात मुरतब किए हैं इस्लामी बहनों के ताल्लुक से, तो उन सवालात के जवाबात आज के सिलसिले में शामिल होंगे। कुछ कॉल्स की तरफ चलते हैं, मुफ्ती साहब से कुछ सवाल बजरिया कॉल लेते हैं। इस्लामी बहनों के सवालात भी हमारे पास हैं, उनको भी फिर इंशाअल्लाह शामिल करते हैं। थोड़ी देर के बाद मुफ्ती साहब एक ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दिया करते हैं, आज इंशाअल्लाह वो भी लेंगे, और ख़ासकर टाइमिंग के हवाले से कौन सी चीज़ कब होगी ये भी है, और भी 2-3 टॉपिक्स हैं। तो अपने हाथ में कलम और डायरी वगैरह होनी चाहिए ताकि आप अहम पॉइंट्स को लिख सकें। ख़ास तौर पर हुज्जाज किराम, इस्लामी भाई हों या इस्लामी बहनें हों, आपको इंशाअल्लाह ये राइटिंग हो सकता है बहुत काम आए। कुछ कॉल्स दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अवैस अत्तारी है। नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जब हम पहले दिन हज पे रमी के बाद हम जाते हैं, रमी करने के बाद हलक करवाने के लिए जाते हैं, ये कुर्बानी करते हैं। पहले कुर्बानी के बाद अक्सर देखा गया उधर के एहराम की हालत में ही एक दूसरे की वो हलक कर रहे होते हैं। ये क्या ऐसा करना जायज़ है? हम 2 दोस्त हैं तो हम एक दूसरे का हलक कर सकते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि तवाफ़ विदा जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद कई लोग कहते हैं जी हम हरम में जब दोबारा जाएंगे तो फिर तवाफ़ विदा करना पड़ेगा। जैसे आज बुध है, हम आज रात को इशा के टाइम तवाफ़ विदा करते हैं, तो हम कल ज़ोहर या असर पढ़ने या फजर जाते हैं तो कहते हैं दोबारा तवाफ़ विदा करना पड़ेगा। 2 सवाल इन्होंने किए हैं कि दोनों मोहरे में एक दूसरे का हलक कर सकते हैं। देखिए, जो हालत एहराम में है उसके 2 मौक़े हैं। एक वो मौका है जहाँ उसके लिए हलक करना जायज़ नहीं है, हलक करना हराम है, अपना हलक करना हराम है। और एक वो मौका है जहाँ उसके लिए अपना हलक करना या करवाना हलाल हो जाता है। वो मौका उम्रे में होता है जब आपने तवाफ़ कर लिया, सही कर ली, अब वो मौका आ गया जिसको कहते हैं तहल्लुल जायज़ हो गया, हलक करवाना जायज़ हो गया, एहराम से निकलना जायज़ हो गया। हज के अंदर ये मौका आता है जब वक़ूफ़ अरफ़ा कर लिया, उसके बाद वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा करते हुए मिना आए, रमी कर ली। रमी करने के बाद कुर्बानी हो जाती है। कुर्बानी के बाद अब हलक करवाना होता है, तो अब वो मौका आ गया जहाँ आप अपना हलक करवाएंगे, तहल्लुल का मौका आ गया। तो जिस शख्स का तहल्लुल का मौका आ गया, इसका दोस्त है, उसका भी यही मौका आ गया, अब ये दोनों एक दूसरे का हलक कर सकते हैं। ठीक है। जिसका ये मौका ना आया हो वो हलक नहीं कर सकता, ना कर सकता है ना करवा सकता है। ठीक है, यानी जब वक्त आ गया है तो फिर खुद भी कर सकते हैं और दूसरे का भी कर सकते हैं, अगरचे एहराम में हो। जी हराम। अच्छा, वहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि लाखों लाख हुज्जाज है ना, और हज्जाम है सैकड़ों में, तो इतने हज्जाम कहाँ से आए? तो इसलिए लोग फिर एक दूसरे का ही कर रहे होते हैं, बतौर ख़ास मिना के बाद। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा शॉप्स हो गई हैं, जगह जगह पर खुल गई हैं, फिर भी ज़ाहिर है तादाद के लिहाज से तो पूरा हो ही नहीं सकता। बहरहाल खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा ख्याल रखिएगा अपना कि खुद हलक करने में और किसी प्रोफेशनल से करवाने में बड़ा फ़र्क होता है। खुद बंदा करने जाता है तो बहुत सारे कट्स लगा लेता है, बहुत एहतियात के साथ इसको कीजिए, कहीं खुदा न खास्ता आगे के जो मनासिक रह गए हैं उनमें आपको तकलीफ़ ना हो जाए। इसके अलावा दूसरा सवाल भी था इनका। इन्होंने पूछा कि तवाफ़ वदा कर लिया, फिर दोबारा हरम में गए तो फिर क्या दोबारा तवाफ़ वदा करना पड़ेगा? शायद ये कहना चाहते हैं कि तवाफ़ विदा कर लिया, अगले दिन हमारी रवानगी है, तो क्या दोबारा करना पड़ेगा? तो या मुमकिन ये कहना चाह रहे हो कि तवाफ़ ज़ियारत के साथ तवाफ़ विदा कर लिया था। तो मैं क्यों रहा था कि तवाफ़ विदा के बाद ये समझें कि अब हरम नहीं जा सकते, फिर हरम गए तो फिर करना पड़ेगा। आखिरी चीज़ तवाफ़ विदा होनी चाहिए, ये समझे लगता है। आखिरी चीज़ तवाफ़ विदा हो ये मुस्तहब है। अच्छा। और तवाफ़ ज़ियारत के बाद ये कोई भी तवाफ़ करेंगे, अच्छा, नफली तवाफ़, तो वो तवाफ़ विदा ही कहलाएगा। अच्छा अच्छा। तो तवाफ़ विदा अदा हो गया। अब बेहतर ये है कि जो आखिरी इनका अमल है वो तवाफ़ पर ख़त्म हो, दोबारा जाकर तवाफ़ कर लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और वो तवाफ़ वदा फ़ौरन कर लेते हैं तवाफ़ ज़ियारा के बाद, और फिर भले 10-15 दिन भी वहाँ रहे तो कोई मसला नहीं है, तवाफ़ वदा दोबारा वाजिब नहीं होगा। दोबारा वाजिब नहीं होगा, और हरम में आप जाके बगैर तवाफ़ के वापस आ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगली कॉल। दौरान अयामी हज यानी अरफा के दिनों के दौरान अगर इस्लामी बहनों के मखसूस अयाम आ जाते हैं तो उनके लिए फिर क्या हुक्म होगा? दौरान हज अरफात वगैरह में देखिए, अरफा का दिन है, उसके बाद 10वां दिन है, उसके बाद 11वां दिन है, 12वां दिन है। ये 5 जो दिन हैं ये मिना में गुज़रते हैं, और मिना में गुज़रते हुए कोई भी अमल ऐसा नहीं है कि जो मतलब कि रुकावट बने। एक अमल है तवाफ़ ज़ियारत करना, उसके लिए मस्जिदुल हराम शरीफ में जाना होता है। आम हालात में यही हुक्म है कि मस्जिदुल हराम शरीफ में
جا کر وہ کرنا چکے تو عام حالات میں یہی حکم ہے کہ 12 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے یعنی 12 ذوالحجہ کو مغرب ہونے سے پہلے 13 کی مغرب ہو جائے گی، اس سے پہلے طواف زیارت کیا جائے، تاخیر ترک واجب ہے۔ لیکن خاتون اگر کوئی ناپاکی کے ایام میں ہے تو اس کے لیے تاخیر جائز ہے، وہ بلکہ واجب اس کے لیے تاخیر کرنا، وہ تاخیر کرے گی اور جب پاک ہو جائے گی پھر نہا کر وہ طواف کرے گی۔ اس کا دم بھی واجب نہیں ہوگا؟ دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی خاتون کے لیے دیگر معاملات میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے؟ یعنی عرفات میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مزدلفہ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، رمی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مینا میں وقوف کرنا ہے یا مینا میں ٹھہرنا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، طواف زیارت اور طواف وداع کے مسائل ہیں، تو اس طواف وداع کا اگر معاملہ ہے تو طواف وداع کے اندر بالکل وقت نہیں ملتا، اسے فوراً قافلہ جانا ہے تو وہ واجب بھی اس سے ساقط ہو جاتا ہے، وہ بھی معاف ہے؟ جی سبحان اللہ۔ طواف زیارت معاف نہیں ہے، طواف زیارت میں تاخیر معاف ہے۔ صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے تو بڑی آسانی ہو گئی کہ وہ ناپاکی میں بھی یہ معاملات کر سکتی ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا ہو گیا۔ مرد جو ہے وہ لباس الگ پہنتا ہے، مخصوص لباس پہنتا ہے، 2 چادریں عام طور پہ ہوتی ہیں اور بغیر سلا ہوا وہ لباس ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے لباس کے تعلق سے کیا پابندی ہے؟ کیا وہ بھی احرام پہنیں گے؟ اسلامی بہنوں کے لیے لباس کے تعلق سے کوئی احکام نہیں ہے، اچھا، یعنی جدا گانا خاص احکام ہو ایسا نہیں ہے۔ مرد کے لیے ہے کہ مرد بغیر سلا لباس پہنے گا، اسلامی بہنیں جو ہیں وہ سلا ہوا لباس پہنیں گی۔ اچھا، ان کے لیے کوئی رنگ خاص نہیں ہے، کوئی ڈیزائن خاص نہیں ہے، کوئی انداز خاص نہیں ہے۔ بعض جو سفید اس طرح کے احرام کے طور پہ برقعے پہنتی ہیں، اس کو لازمی سمجھتی ہیں، یہ غلطی ہے ان کی؟ لازمی سمجھنا غلطی ہے، اچھا، کسی اور مقصد کے تحت پہنتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مقصد یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ خواتین چونکہ حجاب تو لینا ہے ان کو، سر تو چھپانا ہے ان کو، بال بھی چھپانے ہیں، اچھا، تو اب انہوں نے حجاب لیا ہوا ہے تو وہ مختلف کلر کے حجاب قافلہ وائز لیتی ہیں بعض اوقات، اچھا، تاکہ ایک قافلے کی خواتین جو ہے ممتاز ہو جائیں۔ صحیح، اب پاکستانی خواتین کے اندر یہ رجحان کم ہے، دیگر ممالک کی خواتین میں یہ رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو پورا قافلے کا ایک ہی جو ہے نا وہ اسٹائل ہوتا ہے، مردوں نے واسکٹ پہنی ہوتی ہے اگر وہ احرام میں نہیں ہے تو ایک جیسی ہوگی، اور خواتین کے جو عبایا ہیں وہ ایک اسٹائل کے ہوں گے۔ تو کسی اور وجہ سے اگر وہ سفید کا ہی تعین کرتی ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، شریعت نے پابند نہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ عورتوں کے لیے سفید حجاب ضروری ہے، شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس حالت میں یعنی کہ کپڑوں کا تو کوئی وہ معاملہ نہیں ہے، اسی طریقے سے بھی احرام موزے پہن سکتی ہیں، دستانے پہن سکتی ہیں، پاؤں چھپانے کے جو مسائل ہیں مرد کے لیے وہ اسلامی بہنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سر چھپانا ہے، سر ان کا، چہرے کا کیا حکم ہے؟ چہرہ نہیں چھپا سکتی، چہرہ ظاہر کریں گی، اچھا، چہرے کا فرق ہے صرف۔ تو ایسا آج کل دیکھا ہے بعض جو خواتین ہوتی ہیں وہ چہرہ چھپاتی بھی ہیں اور اس طرح کوئی احتیاط بھی کرتی ہیں، وہ کیا صورتیں ہو سکتی ہیں کہ چہرہ لوگوں کو نظر بھی نہ آئے اور چہرہ ڈھکا ہوا بھی ہو اور کھلا ہوا بھی ہو؟ دیکھیے اس کے لیے تاکید اس بات کی ہے کہ وہ چہرہ کسی اور طریقے سے چھپائے، یعنی نقاب نہیں کریں گی، نقاب کرنا جو ہے چہرے پر، چہرے کو چھپانا ہے۔ مثال کے طور پر یہ امامہ ہے، اگر اس کو یوں کیا جائے گا تو یہ چہرے پر کپڑا چڑھانا کہا جائے گا۔ لیکن اس کے پاس کوئی کتاب ہے جو مردوں کی طرف آتی ہے وہ تو کتاب سے آڑ کر لے تاکہ مرد اسے نہ دیکھیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ سواری پر جا رہی تھیں تو کسی مرد کی سواری گزرتی تو آپ کسی چیز سے آڑ کر لیتی، تو فی زمانہ ایک پی کیپ بڑا اچھا ایک ذریعہ ہے، اچھا، جس کے ذریعے جو خواتین ہیں وہ اپنے چہرے کو چھپا بھی لیں گی اور جو شرعی تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ دیکھیں بیسیکلی یہ ہے، یہ یوں ہے، کیپ ہے نا، یہ بیسیکلی کیپ ہے، صحیح، ٹھیک ہے، یہ یوں کر کے کیپ ہے، یہ جو کیپ ٹوپی والا کیپ ہوتا ہے اس کے اوپر پردہ لگایا گیا ہے، صحیح۔ تو اب یہ جو کیپ پہنے گی پیچھے یوں کر کے، ہاں، تو یہ پردہ چہرے سے مس نہیں ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ پردہ دور ہوگا اس کا اور ایک خیمہ نما اسٹائل بن جائے گا۔ اب اس کے اندر کچھ احتیاط ہے، دیسی ٹوٹکے ہیں، اچھا، اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو یہ چہرہ ٹچ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہوا چلتی ہے تو پھر یہ قریب آ جاتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، اب جس اسلامی بہن کے گود میں بچہ ہو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، تو ایک دیسی ٹوٹکا تو یہ ہے کہ جو پتلا گتا ہوتا ہے نا، بہت ہی پتلا گتا، عام طور پر بنیان وغیرہ میں آتا ہے، تو
ऐसा कोई गत्ता यहाँ चिपका लिया जाए, पिछली तरफ उसको स्टेपल कर लें, पिछली तरफ चिपका लिया जाए। उससे ये होगा कि ये बार बार हिलेगा नहीं, यानी सिर्फ कपड़ा है तो हल्का है, ये हल्का होने की वजह से इसका हिलना जारी रहेगा। सही। लेकिन अगर कोई यहाँ पर बिल्कुल नीचे सिरे पर कोई पीछे की तरफ गत्ता चिपका लिया जाए, हल्का गत्ता, भारी होगा तो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ, अच्छा, उससे इसका हिलना बंद हो जाएगा। सही। और ये बिल्कुल एक यूं रहेगा तो ये बार बार टच होने का मामला नहीं मदनी है। मुन्नी को अगर पहनाकर चेक करें, क्या फरमाते हैं आप? माशाअल्लाह, जी आप। अब चूंकि मदनी मुन्नी का चेहरा चूंकि थोड़ा छोटा है तो जरा आप इस तरफ चेहरा करें। ये देखें, ये टच नहीं हो रहा ना, सही। ये दूर है, क्योंकि ये कैप जब बड़ी खातून पहनेगी, बड़ी उम्र की खातून, तो ये थोड़ा दूर हो जाएगा ना? बिल्कुल दूर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये इसको इसमें भी जरूर एहतियात यही करनी है कि ये बाजार में मिल रहे होते हैं, बैठ जा बेटा, मुख्तलिफ साइज के मिल रहे होते हैं। अच्छा, इस तरह इसको चेक करना है कि ये ना हो कि आपके साइज का ना हो, ये यानी ये बिल्कुल टच हो रहा हो तो फायदा नहीं होगा। सही। तो इस हिसाब से लेना है। फिर इसमें इसको घर में भी बना सकते हैं, खवातीन तो माहिर होती हैं, तो वो कर सकती घर हैं, में भी इसकी सिलाई कढ़ाई के जो काम है उनके लिए कर सकती मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये इसको जरूरी कहेंगे ये पहनना, या एक सिर्फ मशवरा है? मशवरा नहीं, इसकी ताकीद है, इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है, ताकि जो है वो एक तो ये है कि मर्दों की तरफ से जो आजमाइश है वो नहीं होगी, फिर औरत के जो हया के तकाजे हैं वो भी पूरे होंगे। अच्छा, बाज़ खवातीन, थोड़ा सा टॉपिक से हटेगा लेकिन इसका जवाब यहाँ हो जाए, इस मसाले को बेस बनाकर एतराज़ करती हैं कि जब देखो हज में चेहरा खोलने का हमें हुक्म है तो आप खामखा क्यों हमें पर्दे का सारा साल आम तौर पे हुक्म देते हो? ऐसे हम घूम सकती हैं, जब हज में अल्लाह ने बोला है कि हमें चेहरा खुला रखना है तो फिर आम तौर पे क्यों हम चेहरा छुपाएं? हज का जो माजरा है, इसमें बंदे के ऊपर एक लिल्लाहियत तारी होती है, इखलास की कैफियत तारी होती है, इसके ऊपर रिक्कत तारी होती है। और फिर ये मर्दों का भी इम्तिहान है, औरतों का भी इम्तिहान है। मर्दों का इस एतबार से इम्तिहान है कि वो ना देखें, औरतों का इस एतबार से इम्तिहान है कि जब हुक्म मिला इन्होंने छुपाया, जब हुक्म मिला इन्होंने नहीं छुपाया, इस एतबार से इम्तिहान है। तो यूं कैफियत और फ़ज़ा में फ़र्क है। इसको दलील कैसे बनाया जाएगा? बात ये ना, ये देखना होगा कि वहाँ किस तरह का माहौल है और शरीयत का हुक्म है। शरीयत का जिस मौके पर जो हुक्म होगा उस पर अमल किया जाएगा। बहुत अच्छी। और ये भी इम्तिहान है ना, एक तरह से दोनों का इम्तिहान है कि एक बाहया खातून जो है वो उसमें किस तरह अपने आप को बचाती है और मर्द भी किस तरह बचाता है। फिर माहौल का फ़र्क आपने बहुत अच्छा बयान फरमाया। और ये भी एक हुक्म है, कुरान का हुक्म है। जिस तरह के सूरह आज़ाब में चेहरों को छुपाने के लिए कहा गया, तो सिर्फ ये मौलाना ने अपनी तरफ से नहीं कह दिया, कुरान की बात की है, भाई तुम्हें छुपाना है आमतौर पर, और जब चेहरा खुला रखना है तब का हुक्म बयान कर दिया। तो मौलवी का काम, मौलाना का काम तो कुरान और हदीस को ज़ाहिर करके आपके सामने रखना है। अब आप पाबंद है इसके कि आप अमल करें, तो अपनी तरफ से तो कुछ ला नहीं रहा है। अच्छा, इससे मुफ्ती साहब ये भी जाहिर हो रहा है कि औरतों के लिए आसानियां कितनी हैं। यानी कपड़ों के मामले में देखें, मर्द जो है वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो एहराम को लेके चल रहा है, आम लिबास से हटकर। जब ये चंद दिन गुजरते हैं ना तो पता चलता है कि कितनी मुशक्कत एक मामला होता है मर्द के लिए। बहरहाल तो वो अलग बात है कि अल्लाह ताला आसानी आती है और वो उसका आदी नहीं होता, आदी नहीं होता। इस्लामी बहनों को अल्लाह पाक ने कितना सहूलत में रखा है, फिर भी वो कहे कि इस्लाम ने उससे पाबंद किया है, कैद कर दिया है वगैरह वगैरह। इस्लामी बहनों के लिए तो ज़्यादा सहूलत है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि नीयत में भी कोई फ़र्क है मर्द और औरत की? देखिए, नीयत के मुख्तलिफ मौके हैं। एक नीयत होती है एहराम की नीयत की जाती है, एक नीयत ये होती है कि तवाफ़ की नीयत की जाती है। तो मर्द और औरत की नीयत में कोई फ़र्क नहीं है। मर्द भी उन्हीं अल्फाजों से नीयत करेगा, औरत भी उन्हीं अल्फाजों से नीयत करेगी। ठीक। अच्छा, लब्बैक पढ़ते हैं, लब्बैक में जैसे हम सुनते हैं कि मर्द जो है वो कहते हैं वालेकुम सलाम, तो औरतें कहती हैं आपस में वालेकुम सलाम। बाज़ कुछ थोड़ी पढ़े लिखे होते हैं अरबी में तो इसको जानते हैं। तो लब्बैक में भी कोई फ़र्क है मर्द और औरत के? लब्बैक के अंदर कोई ऐसा सिगा नहीं है जिसमें औरत से खिताब हो रहा हो। अच्छा, लब्बैक के अंदर अल्लाह ताला से खिताब है, और जो सिगे हैं उन सिगों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। औरत भी तलबिया पढ़ेगी। एक फ़र्क है, मर्द के लिए ताकीद है कि बुलंद आवाज़ से पढ़े। अच्छा, औरत को ये हुक्म है कि वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़े। औरतें आवाज़ बुलंद नहीं करेंगी। सही। यहाँ से देखा जा सकता है कि शरीयत मुत्तहरा ने इस इबादत में भी उन्हें कितनी हया और पर्दे का हुक्म दिया है।
औरत अजान नहीं दे सकती, अजान एक अहम मजहबी फरीज़ा है, औरत नहीं दे सकती है, क्यों आवाज़ बुलंद होगी, और औरत का आवाज़ बुलंद होना शरीयत को महमूद नहीं है, शरीयत को पसंद नहीं है, क्योंकि अजान में, तलबिया में तरन्नुम से पढ़ा जाता है, और औरत का जो तरन्नुम है वो सितर है, छुपाने की चीज़ है, तो औरत आहिस्ता आवाज़ में तलबिया पढ़ेगी, सिर्फ ये फ़र्क है। ठीक है। अच्छा, तवाफ में मर्द और औरत में कुछ फ़र्क है? तवाफ़ में मर्द और औरत में फ़र्क है। अच्छा, चक्कर तो साथ हैं, औरत भी साथ चक्कर करेगी, मर्द भी साथ चक्कर करेगा, फिर क्या फ़र्क है? लेकिन मर्द जो है बाज़ मौके पर रमल करता है, औरतों पर रमल नहीं है, रमल तवाफ़ में होता है। इसी तरीके से मर्द के लिए कई ऑप्शंस हैं ना इस्तिलाम के अंदर। अब औरत भी इन ऑप्शंस को इख्तियार कर सकती है, लेकिन फ़ी ज़माना हजर अस्वद का बोसा औरत को लेना तकरीबन नामुमकिन है, जायज़ तरीके से लेना। सही। यानी इतने रश के अंदर किस तरीके से वो मर्दों में जाके घुसेगी, मर्दों से मस हुए बगैर फ़ी ज़माना हजर अस्वद का बोसा लेना मुमकिन नहीं है। सुना था कि कोई टाइमिंग वगैरह मुकर्रर होने का सिलसिला होगा और ख़वातीन के लिए अलग कुछ इस तरह की खबरें थीं, लेकिन कोई बात सामने आई नहीं अभी तक। ठीक। तो एक तो ये है कि हजर अस्वद का जो बोसा लेना है ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत मुक्कदा है, और मर्दों के साथ जिस्म मस करना ये हराम है। तो एक सुन्नत मुक्कदा की वजह से हराम काम के इर्तिकाब की इजाज़त किस तरीके से दी जा सकती है? ख़वातीन इस अंदाज़ पर तवाफ़ करेंगी कि वो मर्दों से दूर रहें, जहाँ रश नज़र आए वहाँ थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाएं, खाना काबा से दूर होना शुरू हो जाएं। अगर रश नहीं है तो करीब हो जाएं, लेकिन रश के दिनों में रश ही मिलता है। ऐसे वक्त का इंतखाब करें कि जिन औकात में घमसान की जो भीड़ है वो ना होती हो। ऐसा कुछ वक्त है आपके जहन में? देखिए, तवाफ़ के लिए बेहतर जो औकात हैं, दो औकात बड़े मुनासिब हैं। एक तो वक्त है रात 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, ये बहुत मुनासिब वक्त है, इसके अंदर जो है वो भीड़ कम होती है? बहुत कम होती है। दूसरा वक्त है सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, अलावा जुम्मे को तो मस्जिद 9 बजे से फुल होती है, फुल हो जाती है। तो 9 से 11 का जो वक्त है इसमें भी रश जो है बहुत कम होता है। लेकिन धूप होती है तो रात वाला जो है वो ज़्यादा आसानी वाला, सहूलत वाला रहता है। ज़्यादा आसानी वाला है। इसके अलावा जो मस्जिद शरीफ के जो सहन मतलब मताफ से ऊपर की तरफ आकर जो फ्लोर्स हैं उस पर भी तवाफ करें इस्लामी बहनें, देखिए, उम्मन फिर मर्दों से टच नहीं होती हैं। उसमें यह है कि मताफ अगर खाली है तो मताफ से ही तवाफ किया जाए, फिर तो वही उनके लिए करीब से करना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मुफ्ती साहब, रमल का आपने फरमाया, रमल क्या चीज़ है, अगर वजाहत हो जाए मुख्तसर? रमल जो है ना, सीना ज़रा बाहर निकाल कर और ज़रा अकड़ के और छोटे छोटे कदम लेकर चलना होता है, ये रमल कहलाता है। ये मर्द करते हैं, औरतों के लिए नहीं है। ठीक है, मजीद इस्लामी बहनों के सवालात की तरफ चलते हैं। एहराम से बाहर निकलते वक्त मर्द या हलक करता है या तकसीर करता है, इस्लामी बहनें क्या करें? इस्लामी बहनों के लिए हलक करना जायज़ नहीं है, हलक करना हराम है। सही। वो सिर्फ़ और सिर्फ तकसीर करेंगी। उम्रे का एहराम हो, जब ख़त्म होने का वक्त आएगा तकसीर करेंगी। हज का एहराम हो, ख़त्म होने का वक्त आएगा सिर्फ तकसीर करेंगी। तकसीर कहते हैं कम से कम चौथाई सर के जो बाल हैं वो एक पोरा काट लिए जाएं। तो इसका ये तरीका है कि बालों के 4 हिस्से अगर वो करती हैं और एक हिस्से के एक पोरे के बाल बराबर काट लिए जाते हैं, तकसीर हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली या तो फैशन कटिंग होती है, बाल छोटे बड़े होते हैं, या फिर कुदरती तौर पर ऐसा होता है कि बाल छोटे बड़े होते हैं, उसकी वजह से सब बाल बराबर नहीं होते। मतलब उसने 4 हिस्से कर लिए, 4 हिस्से करके एक हिस्से को एक पूरा काट दिया। कुछ बाल ऐसे होंगे जो छोटे होंगे, तो चौथाई बाल तो एक पूरा नहीं कटे, इसलिए बेहतर ये है, यानी सुन्नत भी ये है कि पूरे सर के बालों की तकसीर की जाए, बालों को लेके एक पूरा काट लिया जाए। लेकिन अगर बालों का ज़्यादा वो मामला है, उम्रे भी करने हैं, 2 हिस्से कर लें, 2 हिस्से करके एक एक हिस्से के एक पूरा बाल काट लिया जाए। हर एक का एक जैसा मामला नहीं होगा, जिसके जिस अंदाज के बाल हैं वो एहतियात वाली सूरत पर अमल करे। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही काट लिया जाए तो बेहतर है, थोड़ा ज़्यादा काट लिया जाए या बाल पूरे ले लिए जाए? पूरे ले लिए। अच्छा, हर बार उम्रा करेंगी तो हर बार तकसीर करनी पड़ेगी? देखें, एहराम जब नियत कर ली तो एहराम खोलना भी है। एहराम खुलेगा इस्लामी बहनों का तकसीर के ज़रिए, तो हर मरतबा तकसीर करनी होगी। ख़वातीन कंघी कर सकती हैं एहराम में? एहराम में कंघी करना मकरूह है।
اگر کی تو کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ کی تو کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن ان کے لیے مکروہ ہے ایسا کرنا۔ بال وغیرہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں، اس میں تو اور زیادہ پرابلم، بال اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر کفارت شروع ہو جائیں گے۔ کفارے شروع ہو جائیں یعنی اگر 2 یا 3 بال ٹوٹے ہیں تو 1 مٹھی صدقہ دینا ہوگا، اور اگر 3 سے زیادہ ٹوٹے ہیں تو پھر جو صدقہ فطر ہے وہ بنے گا، ٹھیک۔ ایک مجلس میں ٹوٹے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، جوئیں مار سکتی ہیں؟ جوئیں مارنا جائز نہیں ہے حالت احرام میں، ٹھیک ہے، حالت احرام نہ ہو تو مار سکتی ہیں۔ صحیح۔ عرفات، منا اور مزدلفہ کے معمولات میں اسلامی بہنوں کو کچھ ڈفرینٹ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں اسلامی بہنیں عام حالات میں ہوں یا ناپاکی کے حالات میں ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، عرفات کے معمولات میں کوئی جداگانہ حکم نہیں ہے، رمی کرنے میں کوئی جداگانہ حکم نہیں ہے، مزدلفہ کا وقوف بھی اسی انداز پر ہوگا، کوئی الگ اس کی حیت نہیں ہے، صحیح، جو مینا کا قیام ہے وہ بھی اسی انداز پر ہوگا، پاکی ہو کہ ناپاکی ہو، پاکی ہو یا ناپاکی ہو۔ صحیح، بس یہ ہے کہ قرآن پاک نہیں پڑھیں گی، قرآن پاک نہیں چھوئیں گی، اذکار کریں گی، تسبیحات پڑھیں گی، تحلیل پڑھیں گی، درود پاک پڑھیں گی، یہ وہ عمل جاری رکھیں گی۔ صحیح، مزدلفہ کے حوالے سے علماء نے خواتین کے لیے کچھ رخصت بیان کی ہے کہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے وہ اس کا جو وجوب ہے وہ ان پر ساقط ہو جاتا ہے۔ اچھا، جی، کیا بات ہے، یہ اور آسانی ہے ان کے لیے۔ اچھا مفتی صاحب، پلین میں ہوتی ہیں یا اپنے گھر سے چلیں، اسی عالم میں ناپاکی ہے، اور اب عمرے کی یا حج کی جو بھی نیت کرنی ہے، تو نیت کے وقت اگر ناپاکی ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں نماز تو وہ پڑھ نہیں رہی، احرام کی نیت کر رہی ہیں۔ اچھا، احرام کی نیت حالت ناپاکی میں بھی ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو نیت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون جا رہی ہے، اسے براہ راست مکہ مکرمہ جانا ہے، میقات کے باہر سے مکہ مکرمہ جانا ہے، بغیر احرام کی نیت کے تو وہ جا ہی نہیں سکتی۔ جی، تو بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ ایسے معاملے میں نیت ہی نہیں کرتی، تو وہ گناہ گار ہوتی ہیں۔ احرام کی نیت کر کے جائیں گی، پھر انتظار کریں گی پاک ہونے کا، اور پھر جب پاک ہو جائیں گی تو پھر طواف کریں گی اور عمرہ یا جو بھی معاملات ہیں وہ پھر پورے کریں گی۔ احرام کھول دیں گے۔ اچھا، اسلامی بہن سفر حج کے لیے چلی، اسے تمتع کرنا ہے، حج تمتع، اور اس نے عمرے کا احرام بھی باندھ لیا، اب دن جو ہے وہ کم رہ گئے، آخری فلائٹس ہیں اس کی، اور حج میں دن کم ہے، اور اب اس کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ وہ عمرہ بھی کرے اور پھر منا پھر عرفات بھی پہنچ جائے، تو پھر وہ کیا کرے، حج تمتع کیسے ادا کرے؟ حج تمتع کرنے والا عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے، اگر آخری کی تاریخوں میں گئی ہے عمرے کا احرام باندھ کر، اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے دن اس انداز کے ہیں کہ 9واں دن بھی گزر جائے گا، یعنی 9واں دن اور جو رات ہے اگلی، جی، وقوف کا باقی کے عالم میں گزر، وقوف کا جو وقت ہے وہ گزر جائے گا، اور وہ مطلب کہ عمرے کا انتظار کرتی ہے، جب بھی پاک ہو جاؤں تو عمرہ کروں، پھر جا کے حج کا احرام باندھوں اور پھر عرفات جاؤں، یہ وہ نہیں کر پائے گی۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عمرے کا جو احرام ہے وہ کھول دے۔ اچھا، تمتع کی اگر نیت کر کے گئی ہے، تمتع کرنے والی عمرے کی نیت کر کے جائے گی، تو عمرے کا جو احرام ہے وہ کھول دے گی، کوئی بھی ایسا کام کر لے گی جو منافی احرام ہو، کنگھی کر لے، خوشبو لگا لے، اس سے اس کا احرام کھل گیا۔ اب وہ جب 7 تاریخ اگر ہے تو اسی دن باندھ لے گی، یا 8 تاریخ کو باندھے گی حج کا احرام، حج کا احرام باندھے گی، حج ادا کرے گی، اپنے وقت پر حج کا احرام کھولے گی، اور اس کے بعد پھر جو عمرے کا احرام اس نے پہلے کھولا ہے اس عمرے کی قضا کرے گی۔ کسی بھی جگہ حرم سے باہر جائے ہل میں اور عمرے کا احرام باندھ کر آ جائے۔ یہ جو مسجد عائشہ ہے اس کو مسجد عائشہ اس لیے کہتے ہیں، اصل تو اس کا نام ہے تنعیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، آپ عمرے کا احرام باندھ کر آئیں لیکن وقت کم تھا، تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احرام کھول دو۔ انہوں نے احرام کھول دیا، اور پھر حج کے بعد انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے تم جا کر عمرے کا احرام باندھ کر آ جاؤ۔ تو وہ تنعیم پر گئیں اور عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئیں اور عمرے کی قضا ادا فرمائی۔ اچھا، نبی اکرم علیہ السلام نے خود ایک مرتبہ جیرانہ سے احرام باندھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنعیم سے احرام باندھنے کا کہا۔ علماء نے یہ لکھا پیارے آقا علیہ السلام کا جیرانہ سے احرام باندھنا فعل ہے، اور تنعیم سے احرام کا حکم دینا یہ قول ہے۔ قول فعل پر ترجیح پاتا ہے، اس لیے سب سے افضل جو جگہ ہے عمرہ کرنے والے کے لیے جو مطلب میقات کے باہر سے نہیں گیا کہ وہ تنعیم سے احرام باندھے، مسجد عائشہ سے مسجد عائشہ۔ احرام باندھے، ماشاء اللہ۔ اچھا، اسلامی بہنیں اگر یہاں سے پاکستان سے اپنے ملک سے چل رہی ہیں اور اب ان کو پتہ ہے کہ ناپاکی کے ایام چلتے چلتے عرفات والے دن تک پہنچ جائیں گے اور وہ عمرہ نہیں کر سکیں گی،
تو وہی یہی صورت بن جائے گی جو پہلے بیان کی. تو وہ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے ملک سے ہی حج افراد کا احرام باندھیں؟ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جس کے ساتھ یہ سچویشن درپیش ہو باہر سے جاتے ہوئے تو وہ حج افراد کا احرام باندھے. لیکن بعض اوقات وہاں جا کر ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ اس نے روٹین کے مطابق جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھا مسجد عائشہ سے جا کے. ایک عمرہ تو اس نے کر لیا یہاں سے جو ہے عمرے کا احرام باندھ کے گئی تھی. اب سوچا مزید عمرے کر لوں. بعض اوقات جو ہے نا وہ ڈیپینڈ ہوتا سارا گولیوں پر کہ وہ جو گولیاں کھائی ان کا اثر ہوگا, ان کا اثر نہیں ہو پاتا. پھر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تب بھی یہی ہوگا کہ وہ عمرے کا احرام کھول دیں گے. اور کھولنے سے مراد یہ کہ کوئی ایسا کام کر لیں جس سے جو احرام منافی منع ہے احرام ہو تو وہ احرام کھل جائے گا. مطلب کھولنے سے مراد کپڑے اتارنا نہیں ہوتا. اچھا, لبیک جو ہے وہ ناپاکی کے عالم میں احرام کی حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے؟ لبیک جو ہے وہ تسبیح ہے, تسبیح, اذکار اور حمد و ثنا کے کلمات, درود پاک یہ پڑھے جا سکتے ہیں. اچھا, حج تمتع میں تو آپ نے بتا دیا کہ وہ احرام کھول دے. اگر قران کا احرام باندھ لیا ہے اور اب پتہ ہے کہ عمرہ نہیں کر پائے گی تو کیا کریں؟ ہاں, قران کا احرام چونکہ حج کے ساتھ ہی بنتا ہے, حج اور عمرہ دونوں کا احرام بنتا ہے. اگر وہ احرام کھول دے گی یعنی احرام ختم کرے گی تو حج کا احرام بھی ختم ہو جائے گا. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عمرہ نہ کرے, احرام اس کا باقی رہے گا. اچھا, عمرہ نہ کرے, جا کے حج ادا کرے, حج کے بعد مقررہ وقت پر تقصیر کر لے, احرام کھول دے, اب عمرے کی قضا کرے گی. میاں بیوی حالت احرام میں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں یا کہیں بھی کوئی بھی سچویشن میں, تو ایسے عالم میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا جسم ساتھ لگا ہوا ہے اور اس دوران دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو کوئی فیلنگ آتی ہے, شہوت آتی ہے, تو کیا حکم ہوگا؟ عام حالات میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے, ہاتھ بھی پکڑا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ حالت احرام بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر دیتی ہے, بہت ساری لذتوں کو حرام کر دیتی ہے. اگر شہوت آتی ہے تو یہ حرام ہے اور اکثر صورتوں میں دم ہوگا, دم لازم ہوگا. جی, دونوں کو آئی ہے تو 2 دم ہوں گے, الگ الگ ایک ایک ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, عورت لیکن اس کی شرائط ہیں, دم آنے کی شرائط ہیں کہ جسم کی گرمی محسوس ہونا, اس طرح کے معاملات ہیں. ٹھیک. اچھا, عورت نے حج کر لیا ہے, اب طواف وداع باقی ہے کہ ناپاکی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب قافلے کی روانگی ہے, تو اب طواف وداع کے لیے وہ کیا کریں؟ طواف وداع اس پر ساقط ہو جائے گا, طواف وداع کرنا اس پر ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. عورت نے حج کا وقوف تو کر لیا, وقوف عرفات کر لیا ہے, اب طواف زیارت جو ہے وہ ابھی 12 تاریخ کے مغرب تک کرنا ہوتا ہے اور ابھی ناپاکی جاری ہے, طواف زیارہ کے لیے وہ کیا کریں؟ انتظار کرے گی. یعنی حکم تو یہی ہے کہ 12 کو مغرب ہونے سے پہلے پہلے کر لیا جائے طواف زیارت, لیکن وہ قضا نہیں ہوتا. اگر یہ اس تاریخ میں نہیں کیا تو عام حالات میں یہ کہ ترک واجب و دم ہوگا. لیکن جو ناپاکی میں ہے خاتون, اس پر دم بھی نہیں ہوگا, وہ پاک ہو کے کر لیں, انتظار کرے گی, پاک ہو کر کرے گی. اور انتظار کا بھی ٹائم نہ ہو, فلائٹ ہو یا مدینے کی روانگی ہو قافلے کی, اکیلی رک نہیں سکتی, تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں, صرف طواف الزیارہ میں یہ حکم علماء نے بیان کیا ہے کہ قافلے نے جانا ہے اور انتظام ہونا ممکن نہیں, کیونکہ حج کے شیڈول میں فلائٹ نکل آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ہر ایک کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس طرح نکلتی ہے, کہاں سے نکلتی ہے. یعنی شدید ترین دشواری کا معاملہ ہے. تو اور وہ اگر فریضہ ادا کر کے نہیں جاتی طواف زیارت تو ساری عمر احرام میں ہی رہے گی, اور اس کو جو ہے نا وہ مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد حلال نہیں ہوں گے جب تک طواف زیارہ واپس نہ جی. یعنی تقصیر کروانے سے احرام کی پابندیاں تو ختم ہو گئی, ایک پابندی باقی ہے, اس کی وجہ سے وہ حالت احرام جزوی طور پر اس کا باقی ہے. تو اب اس کے لیے علماء نے یہ حکم دیا کہ اس پر یہ ضروری ہوگا کہ وہ طواف الزیارہ اسی حالت میں کرے, اچھا, ناپاکی کی حالت میں, اور توبہ بھی کرے اور بڑا جانور ذبح کرے گی, گائے یا اونٹ وغیرہ بدنہ دے گی, بدنہ دے گی. ٹھیک ہے. اچھا, عورت یہ سمجھی کہ وہ پاک ہو چکی ہے, پہلے ناپاکی کی حالت میں تھی, احرام میں تھی, اب جب پاک ہو گئی تو اس نے طواف کر لیا. اب طواف کے وقت اسے فیل ہوا کہ ابھی ناپاکی جو ہے وہ جاری ہے اور سلسلہ ہے, ابھی مطلب اس کا ختم نہیں ہوا ناپاکی کا سلسلہ, تو اب وہ کیا کرے؟ طواف تو اس نے شروع کر دیا یا طواف کر چکی ہے؟ دیکھیں, طواف کے وقت اسے پتہ چل جاتا ہے تو وہ موقوف کر دے گی, طواف ختم کر دے گی. اچھا, وہیں پر ہی. اگر طواف کر چکی ہے پھر بعد میں صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر دیکھیے طواف زیارہ کی ایک صورت بنے گی کہ طواف زیارہ اس نے گویا کہ ناپاکی کی حالت میں کیا ہے, اس پر بدنہ ہوگا, لیکن اعادہ کر لیتی ہے پاکی کی حالت میں, بدنہ ساقط ہو جائے گا. اچھا, طواف عمرہ جو ہے اس کے اندر دم لازم آئے گا, اعادہ کر لیتی ہے تو اب یہ ہے کہ دم ساقط ہو جائے گا.
اب مثال کے طور پر عمرہ تو تھا احرام کے ساتھ، اب احرام کھل چکی، اب اعادہ کرنے کے لیے احرام ضروری نہیں ہے، بغیر احرام کے اعادہ کر لے طواف ایک، تو اس کا جو دم ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ صحیح۔ بلکہ مکہ مکرمہ رہتے ہوئے تو یہی حکم ہے کہ ناپاکی کی حالت میں، یعنی جب غسل فرض تھا یا غسل نہیں تھا جب، کیونکہ ناپاکی کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، بے وضو نہ ہونے پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے، ہم جو غسل نہ ہونا یا جی مطلب کہ ناپاکی کی حالت ہونا، جی۔ تو اس حالت میں یہ حکم ہے کہ جب تک مکے میں ہے اعادہ واجب ہے۔ بے وضو کے مسائل میں اعادہ مستحب ہوتا ہے، اچھا مطلب کہ دوسری صورت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ دم دے دے، لیکن غسل کی حالت میں اعادہ واجب ہے، صحیح۔ عمرے کا طواف ہو یا طواف زیارت، واجب ہے کہ وہ جب اعادہ ہی کرے اور مکے میں دم جو ہے وہ ساقط کر دیں۔ دم اور بدنہ ساقط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ چند اسلامی بہنوں کے مسائل ڈسکس کیے۔ آئیے اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی پریزنٹیشن کی طرف، اور غور سے اس پریزنٹیشن کو دیکھنا ہے۔ آئیے اپنے اس مرحلے کو دیکھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ جی ناظرین کرام، آج ہم پریزنٹیشن جو بیان کرنے جا رہے ہیں، اس پریزنٹیشن کا اصل جو مقصد اور جو اصل روح ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مختلف اعمال کا تو ذکر ہوا کہ بھئی عمرہ کرنے والا طواف اور صحیح کرتا ہے، یا حج کرنے والا فلاں 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 چیزیں کرتا ہے، لیکن ان کے اندر ترتیب کیا ہوگی جو گیا نہیں ہے، اس کے لیے یہ ایک تو نام سمجھنا مشکل ہوتا ہے، جناب یہ نام کیا ہیں، نام سمجھ جائے تو ترتیب اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، ترتیب کیا ہوگی۔ تو پہلے حصے میں ہم ترتیب بیان کریں گے، اور دوسرے حصے میں حج کے اعمال کے اندر بڑی اہم چیز ہے ٹائمنگ، کون سا عمل کس ٹائمنگ میں ہونا ہے، کن اوقات میں ہونا ہے، کتنا وقت ہے اس عمل کا، کب سے کب تک ہے۔ یہ جو کیلکولیشن میٹرز ہیں یہ ذرا مشکل ہوتے ہیں، اسی لیے پریزنٹیشن سٹائل میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش ہے تاکہ آسان انداز میں آپ اسے سمجھ پائیں۔ چلتے ہیں مختلف اعمال کے درمیان ترتیب۔ سب سے پہلے عمرے میں طواف اور سعی کے درمیان کیا ترتیب ہے؟ پہلے طواف کرنا ہے پھر سعی کرنی ہے۔ اگر طواف سے پہلے عمرے میں صحیح کر لی وہ معتبر نہیں ہوگی، شماری نہیں ہوگی، وہ مطلب کہ کل عدم سمجھی جائے گی۔ یہ ضروری ہے کہ پہلے طواف پایا جائے پھر صحیح پائی جائے۔ ایک اور عمل کی طرف چلتے ہیں، وقوف مزدلفہ اور طواف زیارت۔ پہلے وقوف مزدلفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد طواف زیارت کا ہونا ضروری ہے۔ وقوف مزدلفہ سے پہلے طواف زیارت نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ وقوف کو چھوڑ کے سیدھا جا رہے ہوں گے، یا انہیں رمی کی فکر ہوگی، یا وہ طواف زیارت کر رہے ہوں گے جا کے۔ یہ ترتیب ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں، رمی، قربانی اور حلق و تقصیر۔ حج قران کرنے والا، حج تمتع کرنے والا اس ترتیب پر عمل کرے گا، پہلے رمی کرے گا، پھر قربانی کرے گا، پھر حلق اور تقصیر کرے گا۔ حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ پہلے رمی کرے گا پھر حلق اور تقصیر کرے گا۔ یہ ترتیب جو ہے وہ واجب ہے۔ آگے چلتے ہیں، حج کی ایک سعی ہوتی ہے، اس سعی کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے طواف پایا جائے اور اس کے بعد سعی پائی جائے۔ اب حج کی جو سعی ہے، اگر حج سے پہلے کرنی ہے، حج کا احرام ہو، نفلی طواف ہو، اس کے بعد یہ سعی پائی جائے۔ اگر کسی نے حج کا احرام باندھنے کے بعد براہ راست سعی کر لی، نفلی طواف نہیں کیا، تو یہ سعی معتبر نہیں ہوگی۔ حج کے بعد اگر سعی کرنی ہے تو اس شخص نے طواف زیارہ سے پہلے سعی کر لی، معتبر نہیں ہوگی۔ طواف زیارہ کے بعد صحیح پایا جائے، یہ ضروری ہے، یہ ایک خاص ترتیب ہے۔ آگے چلتے ہیں، طواف زیارہ پہلے ہوتا ہے، طواف وداع بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی مطلب کہ گنجائش یوں ہے، اگر کسی نے پہلا طواف اس نیت سے کیا کہ میں طواف وداع کر رہا ہوں، طواف زیارت ہی ادا ہوگا۔ دوسرا طواف اس نیت سے کیا کہ طواف زیارت کر رہا ہوں، وہ طواف وداع ہی ادا ہوگا۔ تو یہاں اگر نیت میں غلطی ہوئی ہے تو وہ نیت کی غلطی قلعدم سمجھی جائے گی۔ پہلا طواف طواف زیارت ہی واقع ہوگا، دوسرا طواف طواف وداع ہی واقع ہوگا۔ اب چلتے ہیں ٹائمنگ کی طرف، حج کے مسائل اور ٹائمنگ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حج کے مہینے کسے کہتے ہیں۔ ایک اصطلاح ہے کہ حج کے مہینے، جی جناب، اشہر حج
حج کے مہینے جی حج کے مہینے یکم شوال المکرم سے شروع ہوتے ہیں، پورا شوال کا مہینہ، پورا ذوالقعدہ کا مہینہ، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ جو ایام ہیں یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اشہر حج کہلاتے ہیں۔ حج کا مہینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص نے احرام باندھا اور تمتع والے نے عمرہ شوال میں کر لیا تو اس کا عمرہ یہ معتبر سمجھا جائے گا، کیونکہ افعال حج ان دنوں میں کیے جا سکتے ہیں، یعنی حج سے پہلے کچھ افعال کرنے ہوتے ہیں، کچھ بعد میں کرنے ہوتے ہیں، تو جو پہلے کے افعال ہیں وہ یہاں یکم شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ عمرے کے حوالے سے ٹائمنگ کی مناسک حج میں کیا اہمیت ہے؟ وہ 5 ایام کون سے ہیں یہ دیکھتے ہیں جس میں عمرے کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، 9 ذوالحجہ عرفہ کا دن، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، ان ایام میں عمرے کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے پہلے سے باندھا ہوا تھا عمرے کا احرام، مثال کے طور پر کوئی حج کرنے نہیں جا رہا اور اس نے 8 تاریخ کو عمرے کا احرام باندھ لیا، تو 9 تاریخ یا اگلی تاریخوں میں وہ عمرہ کرے گا تو جائز ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ 13 کے بعد عمرہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے 9 تاریخ ہی کو عمرے کا احرام باندھا ہے، 10 کو ہی باندھا ہے، 11 کو باندھا ہے، 12 کو باندھا ہے یا 13 کو باندھا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اس کی وجہ سے جنایات کا سلسلہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، مختلف مناسک کی ٹائمنگ۔ جی جناب، وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ حج کا بڑا فرض ہے، حج کا بڑا فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ فرض کس چیز کا نام ہے؟ مقررہ وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی حج کے احرام کے ساتھ کوئی میدان عرفات میں پایا گیا وہ حاجی ہو جائے گا۔ اب وہ مقررہ وقت کیا ہے؟ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ 9 ذوالحجہ کو ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جائے گا۔ کب تک یہ وقت رہے گا؟ یہ وقت رہے گا اگلی جو رات آ رہی ہے اس کے پوری رات وقت ہے، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وقوف عرفہ کا وقت رہتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ دن میں وقوف کیا جائے، یہ جدا گانا واجب ہے، اور غروب تک ٹھہرا جائے۔ اگر کسی نے دن میں وقوف نہیں کیا، واجب تو اس کا ترک ہوا ہے، لیکن وہ رات میں جا کر وقوف کر لے، حاجی ہو جائے گا۔ اور یہ اس کا وقت بیان کر دیا گیا کہ وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے کب سے کب تک وقت ہوتا ہے، آپ نے اس چارٹ کے اندر ملاحظہ کیا۔ ایک اور عمل ہے وقوف مزدلفہ۔ وقوف مزدلفہ کا بھی ایک خاص وقت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وقوف مزدلفہ کب شروع ہوتا ہے۔ وقوف مزدلفہ شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوا، یعنی جو 10واں دن آنے لگا ہے اس دن فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو گیا۔ کب تک جاری رہے گا یہ وقت؟ یہ وقت جاری رہے گا سورج طلوع ہونے تک، یعنی کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ 1.5 سے 2 گھنٹوں کا وقت ہوتا ہے۔ اس دوران مزدلفہ کے اندر پایا جانا ایک لمحے کے لیے بھی یہ واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے روانہ ہو جائیں مینا کے لیے۔ تو یہ مزدلفہ کا وقت تھا۔ آئیے پہلے دن کی رمی کا وقت۔ رمی 3 دن کی واجب ہے، چوتھے دن کی آپشنل ہے، لیکن پہلے دن کی رمی کے الگ اوقات ہیں، 11-12 کے الگ اوقات ہیں، 13 کے الگ اوقات ہیں۔ چارٹ کی صورت میں سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ پہلے دن کی رمی کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ پہلے دن کی رمی کا آغاز ہو سکتا ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے۔ 10 ذوالحجہ کو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، اس دن سے رمی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ وقت پورا دن جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اگلی رات آتی ہے، اس وقت تک جاری رہتا ہے، اور اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ وقت باقی ہوتا ہے۔ اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہوا تو یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت کے اندر 4 کیٹیگریز ہیں۔ یہ تو پورا وقت ہے کہ رمی کی ادائیگی ہو گئی، لیکن اس کے اندر افضل و مفضول کے تعلق سے 4 کیٹیگری ہیں۔ آئیے پہلی کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں۔ طلوع فجر تا طلوع شمس، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہ مکروہ وقت ہے۔ دوسرا وقت کیا ہے؟
सूरज तुलू होने से जवाल का वक्त शुरू होने तक ये मसनून वक्त है। तीसरी सूरत क्या है, जवाल का वक्त शुरू होने से गुरूब तक ये मुबाह वक्त है। इस वक्त में भी अगर रमी करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। आगे चलते हैं। सूरज गुरूब होने से अगले दिन की फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक मकरूह तंज़ीही है इस वक्त में रमी करना। अगर नहीं की है तो रात में भी फिलहाल करनी तो होगी ताकि वाजिब अदा हो सके। तो पहले दिन की रमी 10 ज़ुल्हिज्जा को होती है। उसका वक्त कब शुरू होता है, वक्त कब ख़त्म होता है, और पूरे औकात को जो 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है उन 4 हिस्सों की तफसील आपने इस नक्शे में मुलाहजा की। अब आते हैं 11वीं तारीख और 12वीं तारीख की रमी। 11 ज़ुल्हिज्जा और 12 ज़ुल्हिज्जा की जो रमी है उसका वक्त कब शुरू होता है जनाब। अच्छा, एक और चार्ट हम आपको बता रहे हैं। अभी जिस चार्ट की बात हुई उसको एक नए अंदाज में ये देखिए कि तुलुए फजर से तुलुए शम्स तक मकरूह वक्त है। आगे चलें। तुलुए शम्स से ज़वाल का वक्त शुरू होने तक ये मसनून वक्त है। ज़वाल के वक्त से गुरूब तक मुबाह वक्त है। गुरूब से लेकर अगले दिन की फजर तक ये मकरूह वक्त है। अगले दिन की फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक। इस चार्ट के ज़रिए भी आप समझ सकते हैं कि ये जो 4 तरह के मुख्तलिफ औकात हैं वो क्या है, उनकी तफसील क्या है। आगे चलते हैं 11 और 12 तारीख की रमी। 11 और 12 जो दिन है इनकी रमी का वक्त सेम है। 11 ज़ुल्हिज्जा की रमी का वक्त शुरू होगा 11 तारीख का जब ज़ोहर का वक्त शुरू होगा उस वक्त से शुरू होगा, और वक्त ख़त्म कब होगा, पूरी रात वक्त रहेगा। अगले दिन फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले तक 11 ज़ुल्हिज्जा की रमी का वक्त रहेगा, लेकिन रात में करना मकरूह है। इसी तरीके से 12 के अंदर भी यही देखेंगे कि 12 ज़ुल्हिज्जा को ज़ोहर की नमाज का वक्त जब शुरू हुआ है, रमी का वक्त शुरू हो गया, अगली रात भी रमी का वक्त है, और अगले दिन की फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक वक्त है, लेकिन गुरूब के बाद रमी करना मकरूह तंज़ीही है। 13 ज़ुल्हिज्जा की अगर कोई रमी करता है तो उसके औकात क्या हैं। 13 ज़ुल्हिज्जा की जो रमी है इसका वक्त है तुलुए फजर से शुरू होता है। जब फजर का वक्त शुरू हुआ इसका वक्त शुरू हो जाएगा और इसका वक्त रहेगा गुरूब तक बस। लेकिन तुलुए फजर से लेकर ज़वाल का वक्त ख़त्म होने तक ये 13वें दिन की रमी करना मकरूह है। ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाएगा उस वक्त से ये रमी की जाएगी। आगे चलते हैं। एक और वाजिब है हज का, हज की कुर्बानी करना। इसका क्या वक्त है। हज की कुर्बानी करने का जो वक्त है 10 ज़ुल्हिज्जा की फजर का वक्त शुरू होने से शुरू हो जाता है। 10 ज़ुल्हिज्जा को फजर की नमाज का वक्त शुरू हुआ तो कुर्बानी की जा सकती है। मसनून वक्त क्या है। मसनून वक्त है 10 ज़ुल्हिज्जा को तुलुए शम्स के बाद करना। सूरज तुलू हो जाए उसके बाद करना मसनून वक्त है। और वजूबी वक्त क्या है, वाजिब क्या है, 12 ज़ुल्हिज्जा को गुरूब से पहले पहले तक करना, क्योंकि जो अगली गुरूब है वो 13वीं की है। 12 ज़ुल्हिज्जा को गुरूब से पहले पहले करना हज की कुर्बानी ये वाजिब है। लेकिन अगर गुरूब हो गई, 13वीं तारीख शुरू हो गई, तब भी कुर्बानी साकित नहीं होगी। कुर्बानी फिर भी करनी पड़ेगी, कारिन को और मुतमत्ते को, और दम भी देना पड़ेगा। एक है तरतीबी वक्त। किरान करने वाले के लिए और मुतमत्ते के लिए वाजिब है कि वो रमी के बाद कुर्बानी करे। रमी से पहले कुर्बानी की तो तर्क वाजिब होगा। तो हज की कुर्बानी के अंदर 4 तरह की अहम बातें हैं वक्त के ताल्लुक से, टाइमिंग के ताल्लुक से। वक्त शुरू कब होता है, मसनून वक्त कब होता है, कब तक करना वाजिब है, और तरतीब में किस बात का लिहाज रखना वाजिब है। ये तफसील थी हज की कुर्बानी के ताल्लुक से। आगे चलते हैं। हल्क और तकसीर, जनाब इसकी भी टाइमिंग है। आइए देखते हैं कि इसका वक्त कब से शुरू होता है, कब से ये अमल किया जा सकता है। 10 ज़ुल्हिज्जा को फजर का वक्त शुरू होने के बाद ये अमल किया जा सकता है। अगर किसी ने 10 ज़ुल्हिज्जा को फजर का वक्त शुरू होने से पहले हलक करवा लिया तो वो एहराम से बाहर नहीं होगा, वो हलक खिलाफ वर्जी कहलाएगा, उसकी वजह से दम आ जाएगा। आगे चलते हैं। इसका भी एक वजूबी वक्त है कि 12 ज़ुल्हिज्जा की गुरूब से पहले पहले तक करना है, ये वाजिब है। ताख़िर की तो ऐसा नहीं है कि अब हलक माफ़ हो गया, हलक तो फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन ताख़िर की वजह से दम लाजिम आएगा। इसका भी एक नहीं 2 तरतीबी वक्त हैं। पहला तरतीबी वक्त तो ये है कि कारिन और मुतमत्ते के लिए ये वाजिब है
کہ رمی اور قربانی کے بعد حلق اور تقصیر کرے. دوسری ترتیب مفرد کے تعلق سے ہے کہ وہ رمی کے بعد کرے. تو حلق اور تقصیر وقت شروع کب ہوگا، وجوبی وقت کیا ہے، قارن اور متمتع رمی اور قربانی کے بعد کریں گے، مفرد جو ہے وہ رمی کے بعد کرے گا. اس میں سنت وقت، مسنون وقت اس میں نہیں ہے؟ 10ویں دن سنت ہے، اور صاحب فتح القدیر نے لکھا ہے کہ یہ سنت متوارثہ رہی ہے کہ حلق اور تقصیر نبی اکرم علیہ السلام، عہد صحابہ، اس کے بعد سے لے کر وہ فرماتے ہیں آج تک مینا میں لوگ کرتے ہیں. صحیح. تو پورے حرم میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن خاص مینا میں کرنا یہ سنت یہ بھی ہے. سنت. اچھا، حلق افضل ہے کہ تقصیر؟ مرد کے لیے حلق افضل ہے، عورت تو حلق کر ہی نہیں سکتی. جی، مرد کو حلق ہی کرنا چاہیے. حلق افضل ہے، تقصیر بھی ہو سکتی ہے صحیح. جبکہ تقصیر کی گنجائش موجود ہو. طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا فرض ہے، اس کے اندر بھی ٹائمنگ ہے. اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 10 ذوالحجہ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے طواف زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مزدلفہ کا وقت بھی اسی وقت شروع ہوتا ہے. جی. اس لیے ہم نے بیان کیا کہ مزدلفہ پہلے پایا جائے، یہ بعد میں پایا جائے، ایک ترتیب ہے. طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذوالحجہ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے، اور اس کا بھی ایک وجوبی وقت ہے کہ اس وقت تک کرنا ایک جداگانہ واجب ہے. 12 ذوالحجہ کو غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا واجب ہے. اگر کسی نے نہیں کیا اور 13ویں تاریخ شروع ہو جاتی ہے، ترک واجب تو ہوگا، لیکن یہ فرض ہے، یہ ساری زندگی باقی رہے گا. ادا کریں گے جب ہی ساقط ہوگا. افضل وقت کیا ہے؟ اس کا جو افضل وقت ہے وہ 10 ذوالحجہ کو رمی، قربانی، حلق اور تقصیر سے فارغ ہو کر، احرام کھول کر، نئے کپڑے پہن کر پھر طواف زیارت کیا جائے، یہ افضل وقت ہے. لیکن فی زمانہ سب کے لیے یہ دشوار ہے کہ وہ 10ویں دن ہی طواف زیارت کریں. بہت مشکل ہے رش کے وجہ سے. تو ایک مشورہ یہ ہے کہ جب 11ویں تاریخ کو نکلیں رمی کے لیے، دوپہر میں نکلیں. جس کے خیمے نزدیک ہے وہ 4-5 بجے میں نکل سکتے ہیں، دور ہیں تو تھوڑا جلدی نکلیں گے. رمی کے لیے نکلیں اور پھر واپس خیمے میں نہ جائیں، پھر وہ سیدھے چلے جائیں طواف زیارت کرنے. مغرب عشاء پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء پڑھ لیں، اور 11 بجے کے قریب طواف کر کے واپس آ جائیں دوبارہ. ایک تو یہ ہے کہ 10واں دن پورا گزر گیا، رات بھی گزر گئی 10ویں کی، 11واں دن بھی گزر گیا. اب اس کی رات میں یہ گئے ہیں تو بہت آرام کے ساتھ طواف زیارت ادا ہو جائے گا. خاص طور پر بوڑھے جب ساتھ ہیں، خواتین جب ساتھ ہیں، تو رش میں ایک تو سواری نہیں ملتی، پیدل جانا ہوتا ہے، سواری ملتی نہیں ہے. تو اس طریقے سے جائیں گے تو بہت آسانی سے ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں، بلکہ یہ ہمارا آخری چارٹ ہی تھا آج کہ طواف زیارت جو ہے، طواف زیارت کے تعلق سے یہ 3 طرح کی چیزیں سامنے آئیں: وقت ابتدا، وجوبی وقت اور افضل وقت. تو محترم ناظرین کرام، آج کے چارٹ کے اندر جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں اس کے اندر سب سے پہلے تھی ترتیب، کہ ترتیب کا خیال رکھنا ہے، کیا چیز پہلے ہے، کیا چیز بعد میں ہے. جو دوسری چیز بیان کی گئی تھی وہ تھی ٹائمنگ. مختلف مناسک کے حوالے سے آپ نے ٹائمنگ ملاحظہ کی کہ کس عبادت کا وقت کب تک ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے. تو یہ شروع ہونا، ختم ہونا، اس ٹائمنگ کا خیال کرنا یہ اس عبادت کے لیے ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کی ادائیگی کے مسائل ہو جائیں گے. اگر غلط ٹائمنگ میں کی گئی یا تو عبادت ادا نہیں ہوگی یا پھر ترک واجب ہوگا. تو حج کے مسائل جتنے بھی ہیں اشفاق بھائی، اس کے اندر 2 چیزیں بڑی اہم ہیں: ترتیب اور ٹائمنگ. صحیح. یعنی بہت سارے جو ترک واجب ہوتے ہیں وہ ٹائمنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ نے قربانی پہلے کر لی، آپ نے حلق پہلے کر لیا، یا ترتیب کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی ایسے سوالات آئے ہیں کہ جناب پہلے صحیح کر لی جا کے، پھر طواف کر رہے ہیں. اچھا، حلق کر لیا جا کے، اب صحیح تو ادا ہی نہیں ہوئی، تو اب 2 دم ہوں گے اس کے اوپر. ایک تو اس نے صحیح وقت پر تحلل نہیں کیا، وقت سے پہلے تحلل کر لیا، وہ دم. دوسرا یہ کہ صحیح نہیں کی اس نے، جب وہ صحیح ہی ادا نہیں ہوئی اور وہ گھر چلا گیا ہے تو صحیح نہ کرنے کا بھی دم لازم آیا. تو یوں ٹائمنگ کا جاننا بڑا اہم آپ ہے. نے کئی چیزوں کی ترتیب اور یہ سب تفصیل سے بیان کیا، لیکن پہلے، دوسرے، تیسرے دن کی رمی کا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس دن کون سی رمی کرنی ہے. یہ بھی ایک ترتیبی معاملہ دوسرے تیسرے دن تو بن جاتا ہے کہ کون سے، مطلب دوسرے تیسرے دن کس شیطان کی رمی کرے، پہلے کس کو کرے، بعد میں کس کو مارے. اصل میں آج ہمارا فوکس عمل نہیں تھا،
ٹھیک آج ہمارا فوکس ٹائمنگ تھی، تو اس لیے عمل ہم نے بیان نہیں کیا. عمل ہم نے جب واجبات بیان کر رہے تھے اس دن بیان کر دیا تھا کہ پہلے دن رمی صرف ایک جمرے کی ہوگی جو تیسرا ہے مینا کی طرف سے جمرہ عقبہ، دوسرے دن تینوں جمروں کی ہوگی، تیسرے دن تینوں جمروں کی ہوگی، چوتھے دن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی تینوں جمروں کو رمی کرے گا. دوسرے تیسرے چوتھے دن رمی کس طرح ہوگی؟ پہلے بڑے سے شروع کریں گے چھوٹے تک یا چھوٹے سے بڑے تک جائیں گے؟ دوسرے تیسرے دن اور چوتھے دن کرتا ہے تو جو مینا کی طرف سے پہلا ہے اس سے شروع کریں گے. جو سب سے چھوٹا ہے سائز میں ایک ہی ہے، نام میں چھوٹے مطلب بڑے ہیں. صحیح ہے، جو تو سب لکھا سے ہوا بھی ہوتا ہے نا. جی جو سب سے پہلا ہے اس کے کریں گے، پھر دوسرا اس کے کریں گے، تیسرا اس کی کریں گے. کچھ سوالات آئے تھے، میں دیکھ رہا تھا میرے پیج پہ جا رہا ہوتا ہے، مفتی رضا کے نام سے پیج ہے، وہاں بھی کچھ سوالات آئے ہوئے تھے. تو ایک سوال یہ آیا ہوا تھا کہ کسی نے ایک دن کی رمی چھوڑ دی تو کیا پھر بھی دم ہوگا، جبکہ جو دوسرے دن ہے 11 اور 12 تاریخ اس کی ہے. تینوں دن کی کرنا واجب ہے. اگر ایک دن کی بھی چھوڑ دیں گے تو ترک واجب کہلائے گا، دم لازم ہوگا. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تفصیل سے پریزنٹیشن میں ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور یہ کتنی بیوٹیفل پریزنٹیشن تھی اور کتنے زبردست انداز میں اس کو بنایا تھا. اس میں نہ صرف ہمارے آئی ٹی ٹیم کا کردار ہے بلکہ ماشاءاللہ مفتی صاحب اس کو خاص طور پر ڈیزائن کرواتے ہیں اپنی مانیٹرنگ میں، اور اس کو مطلب آپ تک پہنچانے میں بڑا کردار ہوتا ہے. تو سب ٹیم کو اس پر مبارکباد بھی ملنی چاہیے. تعاون اور کردار تو بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے. تو بات نکلی ہے تو میں عرض کرتا چلوں 2-3 باتیں. اس دفعہ جو لگائی ہے SMD، جی تو مدنی چینل تو بڑی کفایت شعری کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگوں کے چندے پہ چلتا ہے. صحیح. کفایت شعری کرنا بھی ضروری ہے. تو SMD کے خرچے جب بھی لگتی ہے میری اطلاع یہی ہے کہ وہ مدنی چینل نہیں دیتا. تو یہ بھی کچھ مخیر حضرات نے تعاون کیا. کچھ لوگوں نے ایک دن کا جو کرایہ تھا وہ دیا، جس کی وجہ سے یہاں لگی. اندازہ مفتی صاحب اس کا کیا کرایہ ہوگا؟ 18 سے 20 ہزار روپے کرایہ ہے ایک دن کا، ایک پروگرام کا. ایک دن کا تو ایک پروگرام کا سمجھ لیں. تو یوں مختلف افراد نے اس پر جو ہے وہ تعاون کیا، اور بہت اچھے طرح اس پہ سمجھ آتا ہے. اور ہو سکتا ہے کئیوں کے ذہن میں سوال ہو کہ یہ پریزنٹیشن کیا ہمیں کسی صورت میں مل سکتی ہے؟ یہ سارے چارٹس ہمیں مل جائیں، کہاں سے مل سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ جا رہے ہیں نا، یعنی وقت ہی نہیں بچ رہا، اور ایک پروگرام ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام کی تیاری پر جو نا ورک ہو رہا ہوتا ہے. یہ پروگرام ہو جائیں تو پھر کوشش کریں گے کہ ہر ایک پریزنٹیشن کو PDF میں ہم جاری کریں. اچھا ماشاءاللہ. یہ تو حج کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ ٹائم ملے. حج سے پہلے کر دیں گے. اگلا پروگرام ہمارا آخری پروگرام ہے. اچھا. اس کا موضوع کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اس کا موضوع ہوگا زیارت حرمین اور حاضری مدینہ. اچھا ماشاءاللہ. مکے کی زیارتیں بھی بتائیں گے؟ زیارتیں نہ صرف بتائیں گے بلکہ دکھائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. کون کون سے مقامات ہیں جہاں جانا چاہیے مکہ مکرمہ میں، کون کون سے مقامات ہیں مدینہ منورہ میں جو زیارتیں ہیں، مقامات اثریہ ہیں، اور حاضری مدینہ بالخصوص موضوع ہوگا انشاءاللہ. تو بہت زبردست انٹرسٹنگ باذوق یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے. نیکسٹ ویک بھی ضرور دیکھیے گا. ابھی ہمارا سلسلہ جاری ہے. ایک صاحب ہند سے اجو کر کے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں فیس بک پر کہ احرام کے دوران گٹکا کھانے کا کیا حکم ہے؟ گٹکے میں ہوتا ہے تمباکو، اور تمباکو میں ہوتی ہے خوشبو، تو گٹکا نہیں کھا سکتے احرام کی حالت میں. اچھا. حالت احرام نہ ہو تو پھر کھا لیں. پھر بھی بچنا چاہیے. مطلب حلال ضرور ہے صحیح، لیکن بچنا چاہیے، وہ تو طاقتی حکم ہے. اچھا. آپ نے مسجد عائشہ سے جو بیان فرمایا تھا کہ عمرہ افضل ہے، تو ایک پوچھ رہے ہیں سید جلال الدین ہند سے ہیں کہ اگر عمرے کی نیت ہند سے کرنے کے بجائے مسجد عائشہ پہ آ کے یہ کریں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس کے لیے افضل ہے جو مکے میں ہے، جو مکے میں اس کے لیے افضل ہے. جو جدہ سے آ رہا ہے اس کے لیے افضل یہ کہ اپنے گھر سے کر آئے، اور جو میقات کے باہر سے آ رہا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ میقات کے باہر سے کر آئے. ٹھیک ہے. ابو الحسن پوچھ رہے ہیں کہ احرام میں اگر چہرے پر مرد کے چادر آ جائے تو کتنی دیر تک ہو کہ اس سے دب لازم ہوگا؟ کتنی دیر تک ہو؟ چوتھائی یا زیادہ حصے پر 4 پہر تک رہے، یعنی سورج طلوع ہونے سے غروب تک یا غروب سے طلوع تک، یہ 4 پہر بنتے ہیں. 12 گھنٹے اس کو نہیں کہہ سکتے؟ اندازاً 10-12 گھنٹے بن جائیں گے. تو دم اسی صورت میں آئے گا کہ جب چادر چوتھائی یا زیادہ حصے پر
اور 4 پہر تک ہو. صحیح. 3 صورتیں اس کی بنتی ہیں. زیادہ تر کیا ہوتا ہے چادر آئی اور چلی گئی تو اس کے اندر جو ہے وہ صدقہ وغیرہ کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا, جان بوجھ کر ہو تو گناہ ہوتا ہے. عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ عورت کے لیے بھی حکم ہے. چہرہ چھپانے کے تعلق سے مرد اور عورت دونوں کا حکم برابر سیم ہے. حکم. اچھا یہی پوچھ رہے ہیں کہ خوشبو کتنی ہو کہ جس سے دم لازم ہو جاتا ہے, کتنی زیادہ خوشبو ہو؟ خوشبو کے بارے میں 2 ضابطے ہیں. ایک ضابطہ یہ ہے کہ خوشبو قلیل تھی لیکن جسم کے عضو پر لگائی گئی, یا یوں کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کثیر حصے پر لگائی گئی, اس کی پوری ایک تشریح ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ جسم کے تھوڑے حصے پہ لگائی گئی لیکن خوشبو زیادہ لگائی گئی. صرف ہاتھ پہ ہتھیلی پہ لگائی ہے تھوڑے سے, لیکن خوشبو زیادہ تھی. خوشبو زیادہ تھی. خوشبو کم تھی لیکن پوری باڈی پہ یوں مسل کے اس نے بہت زیادہ لگا لی, تو یہ دونوں چیزیں زیادہ کہلائیں گی؟ زیادہ کہلائیں گے. تو یوں زیادتی کا ایک پورا اپنا ایک فارمولہ اور تفصیل ہے. ٹھیک. تو خوشبو لگانا حرام ہے احرام میں. احرام میں تھوڑی لگائے گا جب بھی حرام ہے. اچھا. بات یہ ہو رہی ہے کہ دم کب لازم ہوگا؟ دم کب لازم؟ اب ایک صاحب نے سوال کیا دم کیا ہوتا ہے آخر؟ دیکھیں دم ایک کفارے کا نام ہے. صحیح. حج کے اندر کئی طرح کے کفارے ہوتے ہیں, ایک کفارے کو دم کہتے ہیں. اس کے اندر عام حالات میں یہ حکم ہوتا ہے کہ چھوٹا جانور ذبح کرنا پڑتا ہے اور اس جانور کا حرم میں ذبح ہونا ضروری ہے. حرم سے مراد ہے مکہ مکرمہ کا حرم. اور اگر وہ جرم کسی نے غیر اختیاری طور پر کیا ہے, مثال کے طور پر کسی کا سر پھٹ گیا, 2-3 جگہ سے پھٹ گیا اور اس کو لازمی طور پر حلق کرنا پڑا, اس کا حلق کر کے اس کی پٹی وٹی کی, تو اب حالت احرام میں اپنے وقت سے پہلے حلق تو جائز نہیں ہے, دم لازم آتا ہے. لیکن یہ صورت تھی غیر اختیاری, مجبوری کی وجہ سے تھی. تو یہاں اب جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہوگا, یہاں 3 روزے رکھنا یا 6 صدقہ فطر ادا کرنا بھی کافی ہوگا. اچھا ایک پوچھ رہے ہیں, سعودی عرب میں رہتے ہیں, شوال کی 5 تاریخ کو عمرہ کیا تھا, اس کے بعد واپس ریاض آ گئے, اب وہ حج پہ جانا چاہ رہے ہیں تو وہ تمتع ہوگا یا قران کر سکتے ہیں؟ ریاض میں ان کی فیملی اگر رہتی ہے تو یہ قران بھی کر سکتے ہیں. اچھا اگر فیملی رہتی ہے 5 شوال کو اگرچہ عمرہ کیا ہو, وہ ایام اشہر حج میں ہو جائے گا نا؟ فیملی اگر رہتی اس لیے میں قید لگائی. اچھا یعنی اس کو مطلب آپ ان کا گھر ہے وہاں پر, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فیملی نہیں, اکیلے رہتے ہیں یا شادی نہیں ہوئی تو پھر کیا کہیں گے؟ والدین اگر رہتے ہو؟ ہاں فیملی تو وہی مراد ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, فیملی سے صرف بیوی بچے نہیں ہیں. کچھ کالز لے لیتے ہیں, کچھ کالز دیجئے. جی میں لالا مسا سے محمد افتخار رفتاری بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ہماری والدہ صاحبہ حج کرنے گئیں, انہوں نے دوسرے ملک کی اسلام بہن کو دیکھا کہ اس کے سر کے بال چھوٹے چھوٹے تھے, تو وہ اپنے سر کے بال کاٹیں تو کیسے کاٹیں گی؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے تاکہ دوسرے ممالک کی جو اسلام بہن ہیں ان کی بھی رہنمائی ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورتیں بعض اوقات بہت چھوٹے بال رکھتی ہیں, اب اس میں بھی تقصیر کرنی ہے تو پھر بہت چھوٹے ہو جائیں گے, اب وہ کیا کرے؟ اس وقت مردوں کی مشابہت کی طرف آ رہی ہے شاید. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سوال ان کا ہے بالکل ہی ہٹ کر کہ غیر ملکی کوئی خاتون ان کے والدہ نے دیکھی اور اس کے بال بالکل ہی چھوٹے چھوٹے تھے, اور شاید ویسٹ کلچر کی طرف ان کی. تو عام طور پر جو ہے نا ایسے بال مسلمان عورتیں رکھتی نہیں ہیں, بڑے بال ہوتے ہیں ان کے. یہ سوال اس وقت کھڑا ہوتا ہے کہ جی اس عمرے پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں اور ہر دفعہ تقصیر ہوتی ہے تو بال چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, تو اتنے بال چھوٹے نہیں کروا سکتے جس سے مردوں کی مشابہت پیدا ہو. اور اس میں یہی حکم دیا جائے گا عمرے کے معاملات میں کہ عمرہ کرنا نفلی عبادت ہے, آپ کثرت سے عمرے نہ کریں, کم کریں تاکہ آپ کے بالوں کی تقصیر اس حد تک نہ پہنچے. لیکن کس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام باندھ لیا, لا محالہ باندھ لینے سے بات نیت کر لی, لا محالہ اسی وقت باہر نکلا جائے گا, یہ احرام اسی وقت ختم ہوگا کہ جب تقصیر پائی جائے گی اسلامی بہنوں میں. تو مرد کے پاس 2 آپشن ہیں, حلق اور تقصیر. تقصیر نہیں کریں گی تو باہر نہیں آ سکتی, لا محالہ بال جیسے بھی ہوں اب اس کو تقصیر کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے, تقصیر کرنی پڑے گی. اگلی کال. میرا نام محمد حارث ہے, لاہور سے بات کر رہا ہوں. اچھا ہم گئے تھے 2013 میں نا حج پہ, میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا تھا. میری والدہ کی نا مزدلفہ میں ہو گئی تھی طبیعت خراب, تو جب مزدلفہ میں طبیعت خراب ہو گئی تو جب
कंकरियां मारने गए थे ना, पहले दिन की कंकरियां मैंने मारी थी अपनी अम्मी की जगह पे। तो इस पर कोई दम वगैरह वाजिब या इस तरह का कोई मामलात हैं तो मेहरबानी फरमा करना गाइड कीजिए। जी मुफ्ती साहब। ख़वातीन के ताल्लुक से गलत फहमी लोगों में पाई जाती है कि वो खुद ना जाएं, किसी को नायब बना दें। अगर आम हालात में ऐसा करेंगी तो उनके लिए हलाल नहीं है, उनकी रमी अदा नहीं होगी। हाँ, एक सूरत पाई जाती है, उसमें मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, कि उस पर इतनी हिम्मत भी ना हो कि सवारी पर जा सके। यानी अगर व्हील चेयर पर जा सकती हैं तो सवारी पर जाना कहलाएगा। इतनी हिम्मत भी ना हो सवारी पर जा सके तो फिर वो किसी को नायब बनाएंगी। वो नायब पहले अपनी पूरी मारेगा, फिर दूसरे की तरफ से मारेगा। ये तरीका होता है। तो इनकी जो वालदा हैं, अगर वो ज़ौफ़ और बीमारी में इस हद तक पहुंच चुकी थी कि सवारी पर जाना भी उनके लिए मुमकिन नहीं था, तो बहरहाल वो नायब बना सकती थी। तो अब ये खुद ही जज कर लें इसको। जी हाँ। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मैंने एक सवाल पूछना है कि ये हालत एहराम में अगर वजू करते वक्त दाढ़ी वगैरह से एक दो बाल गिर जाए तो क्या इसके ऊपर दम या सदका वगैरह लाजिम आएगा या नहीं? वजू करते वक्त बाल वगैरह गिर जाए? देखिए, एक तो होता है बाल खुद ब खुद झड़ गए, उस पर तो गिरफ्त नहीं है। एक ये है कि अपने अमल से झड़े हैं, वजू किया है, पानी मारा है, एक दो बाल अगर झड़ गए हैं तो, मतलब 2 या 3 बाल झड़ गए हैं तो एक मुट्ठी आटा या गंदम जो है वो सदका करने का हुक्म है। अब एक मुट्ठी की कितनी कीमत होगी? हैं 10 रुपए की होगी। अच्छा, और कितनी कीमत होगी? सही है, एक अंदाजा आप बता रहे हैं। हाँ ठीक। अच्छा, और अगर 3 से ज़्यादा जड़े हैं तो फिर एक सदका फितर देना पड़ेगा। एक सदका फितर पाकिस्तान में देंगे तो 100 रुपये का है, वहाँ जो रेट हो उस एतबार से दें। सदक़े के अंदर इख्तियार है, चाहे तो वहाँ दें, चाहे तो पाकिस्तान दें या अपने मुल्क में दें, लेकिन हरम में देना ज़्यादा अफसल है। अच्छा मुफ्ती साहब, अब आप बता रहे हैं 2 बाल 3 बाल, अब ये बाल तो कोई गिनता नहीं है, कभी हो सकता है ज़्यादा भी गिर जाते हों। लोग बहुत इसमें कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। 3 से ज़्यादा में बड़ी रुख्सत है। 3 से ज़्यादा गिर गए, 15 गिर गए, 20 गिर गए, 25 गिर गए, तब भी एक सदका ही है, एक फितरा, एक सदका फितर ही है पूरे बालों में, जबकि एक मजलिस का एतबार हो रहा है। ये चौथाई नहीं करने चाहिए। वो तो आमतौर पर गिरते भी नहीं है कि चौथा सर जो है ना वो गंजा हो गया बैठे बैठे, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। ठीक है, इल्ला ये कि वो जो मामला है कि आपने जो सर फटने वाला बताया कि उसमें जख्म को सेट करने के लिए गंजा तो करना पड़ा, उसमें भी तो फिर रियायत है ना कि वो जुर्म गैर इख्तियारी कहलाया, तो उसमें दम ही साकित हो जाएगा। अच्छा, उसके बदले जो है वो 6 सदका फितर हो जाएंगे। सही। या 3 रोज़ा रख ले, उसका इख्तियार होगा। कुछ ऐसी एहतियात है हाजी वगैरह के लिए या उम्रे पे जो जाते हैं और जो फ्रीक्वेंटली जाते हैं, कोई उनको एहतियाती तौर पर वहीं पर या आकर कुछ देखें, मर्जी से बालों के मामले में डरे नहीं। अच्छा, आपने वुजू करना है, आपका कसद बाल गिराना थोड़ी है, आपका कसद है वुजू करना, चेहरा धोना। अगर बाल गिरते हैं तो ये 2 4 5 6 सदके 10 12 सदके पूरे सफर में लाजिम आते हैं, तो इससे इतना ना घबराएं, सदके अदा कर दें। ठीक, बिला वजह इसको परेशानी बनाकर अपने ऊपर तारी ना टेंशन ना लें जी। और एहतियातन कुछ कफारा दे दें, बेहतर है। हाजी को सदके तो दे ही देने चाहिए, अंदाजन जो 10 सदके तो आंख बंद करके दे दे, कुछ याद हो या ना याद हो। ठीक है, एक मशवरे के तौर पर हुक्म है। हाँ, कोई शरी हुक्म नहीं, लाजमी नहीं है, बेहतर है कुछ दे दे, अल्लाह की राह में ही जाएगा जी। कॉल दीजिए। मैं सैयद राशिद हाशमी वाकंज से बोल रहा हूँ। ये मेरा सवाल है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे हिफाजत नसीब फरमाई है, हज पे जा रहा हूँ। तो मुझे डॉक्टर ने कमर के मोहरे के दर्द के लिए एक बेल्ट दी है, जो कि डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि इसको अपने खाली नंगे जिस्म पे नहीं पहननी। तो मैं उसको नॉर्मली बनियान के ऊपर पहनता हूँ। तो जब एहराम की हालत में होऊंगा तो क्या मैं उस बेल्ट के नीचे कोई मलमल का कपड़ा लपेट के फिर ये बेल्ट पहन सकता हूँ? डॉक्टर ने ये बेल्ट एडवाइस की है मुझे। जी मुफ्ती साहब, देखें, बेल्ट पर जो कपड़ा लपेटना है वो लिबास तो नहीं है, वो कपड़ा जो बेल्ट पर लपेटा है ना, तो वो लिबास तो नहीं कहलाएगा। और जो इनकी कैफियत है उसमें बेल्ट बांधने की इनको इजाज़त होगी। ठीक है, एहराम में भी बांध ले, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं। ठीक है, अगली कॉल। मैं मोहम्मद उस्मान अफ्तारी फैसलाबाद से दाराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे एक दोस्त ने कहा है कि अगर आप हज पर जाएंगे और आपको वहाँ 15 दिन से ज्यादा मक्का में ठहरना पड़े तो आप मुकीम हो जाएंगे। इस सूरत में आप पर 2 कुर्बानियाँ हो जाएंगी, एक शुक्राने की, हज के शुक्राने की, और दूसरी मुकीम होने की। क्या ये बात ठीक है? बराए मेहरबानी
इसका जवाब अनायत फरमाएं। अगर आप हज किरान या हज तमत्तो कर रहे हैं तो आप पर हज की कुर्बानी वाजिब है। हज इफराद करने वाले पर हज की कुर्बानी वाजिब नहीं होती। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि जब आप मक्के में मुकीम हैं और हज के दिनों में भी मुकीम रहते हैं तो जो ईद की कुर्बानी है वो भी वाजिब हो जाती है, तो वो कुर्बानी भी की जाएगी। लेकिन उस कुर्बानी में एक एहतियात रहे कि उस यानी वहाँ कुर्बानी करना अमल मुश्किल होता है। पाकिस्तान में भी हो सकती है ईद की जो कुर्बानी है। हज की कुर्बानी तो हरम में होना ज़रूरी है, ईद की कुर्बानी पाकिस्तान में भी हो सकती है। ये एहतियात रहे कि जिस दिन पाकिस्तान में कुर्बानी हो रही हो वहाँ पर अय्याम नहर जो है वो बाकी हों। ये ना हो कि वहाँ अय्याम नहर ख़त्म हो चुके हों और पाकिस्तान में कुर्बानी हो रही हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ये 10 को करते हैं तो आम तौर पर यहाँ 11 होगी, वहाँ 11 होगी, अय्याम नहर वहाँ भी बाकी होंगे, यहाँ भी बाकी होंगे। सही। अगर ये तीसरे दिन करते हैं तो इनके यहाँ ख़त्म हो चुके होंगे जो आमतौर पर मामूल रहा है, और यहाँ जो है ना बाकी होंगे। सही। ये ख्याल रखें कि दोनों जगह सेम हो, जहाँ कुर्बानी हो रही है और जहाँ जिसकी तरफ से हो रही है वो मौजूद है, दोनों जगहों पर अय्याम नहर हो, इसका ख्याल रखा जाए। ठीक। फेसबुक पर उम्मे तौसीफ रज़ा पूछ रही हैं, अगर कोई मस्जिद निमरा में नमाज पढ़कर वहीं रहा उसका क्या हुक्म है? वो बाहर फिर अरफात में नहीं आया। मस्जिद निमरा तो एक मस्जिद है और इस मस्जिद के 2 हिस्से हैं। अच्छा। एक हिस्सा मैदान अरफात से बाहर है और एक हिस्सा मैदान अरफात के अंदर है। ज़्यादा जो हिस्से हैं वो मैदान अरफात के अंदर हैं। तो अगर कोई इस जगह पर था जो मैदान अरफात के अंदर था तो हाजी हो गया, उसका हज अदा हो गया। अच्छा। बकिया जो अमाल है उसको करने होंगे, ज़ाहिर बात है वहाँ वो 2-4 दिन तो रहेगा नहीं। इनके सवाल का ये मकसद होगा कि कुछ हिस्सा उसका बाहर है तो उसका हज हुआ या नहीं हुआ। और ये बहुत ज़रूरी है कि हाजी अरफात के मैदान में जाए मुकर्ररा औकात में। ज़ोहर से वक्त शुरू होता है 9 ज़ुल्हिज्जा को। अगर कोई एक लम्हे के लिए भी नहीं गया अरफात के मैदान में, बाहर ही बैठ कर आ गया तो उसका तो हज ही नहीं हुआ। सही। शेख कमर पूछ रहे हैं फेसबुक पर कि हाजी के लिए ईद की नमाज भी होगी क्या? हाजी पर ईद की नमाज नहीं होती। अच्छा, उसके लिए माफ़ है, उस पर ईद की नमाज नहीं है। उसके लिए शरीयत ने उन दिनों में और मुसरफियात रखी हैं। सही। एक हाजी बता रहे थे कि मुज़दलिफ़ा में भीड़ के सबब उन्होंने लोगों के पैरों पर सजदा किया था, न किसी नमाज वगैरह में। तो क्या नमाज हो गई उनकी? ऐसी भीड़ भी होती है? हमने तो नहीं देखी। मुज़दलिफ़ा में भीड़ होती है और ऐसी भीड़ होती है, पढ़ने की जगह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसी भीड़ होती है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अच्छा। ये भीड़ मिलती है पैदल आने वालों को। पैदल जो अरफात से आएंगे, होता क्या है कि लोग अरफात से आते हैं और आके बैठना शुरू हो जाते हैं, जहाँ जगह मिली लेटना शुरू हो जाते हैं। और जो पीछे से रेला आ रहा होता है उनको चलने की जगह भी नहीं मिलती, पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलती कि वो पाँव रख के आगे बढ़ सकें। तो इसमें एक तो ये है कि जो रास्ते जो हैं वो छोड़ देने चाहिए। रास्ते छूटे रहेंगे तो पीछे के रेलों के लिए जगह बाकी रहेगी, रास्तों से हट के वहाँ बैठने की और लेटने की जगह मौजूद होती हैं। दूसरा ये है कि आने वाले अगर जब 1 या 2 किलोमीटर रह जाए रास्ता तो फिर बस के ट्रैक पर आ जाएं। बस के ट्रैक से बिल्कुल उनको खुली जगह मिलेगी और बासानी जा सकते हैं। असल इनका सवाल ये था कि पाँव पर नमाज पढ़ी है, तो असल ये है कि अगर पेशानी और नाक ये जमाव के साथ लग गया है तो नमाज हो जाएगी। जैसे तलवे पर अगर पेशानी आई है तो वहाँ गुदगुदाहट होती है, फोम जैसा स्टाइल होता है, तो वहाँ तो मसाइल रहेंगे। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से पर आया लेकिन सख्ती के साथ जमाव हुआ तो सजदा अदा हो जाएगा। ठीक है। एक इस्लामी बहन पूछ रही है कि एहराम से बाहर आने के लिए अपनी तकसीर खुद कर सकती हैं? जी हाँ, अपनी तकसीर खुद भी की जा सकती है। और तकसीर के ताल्लुक से एक और बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि मरवा पर यह देखा गया है कि बहुत सारी ख़वातीन वहीं किसी कोने खांचे में बैठ जाती हैं बाल काटने के लिए। जैसे सही ख़त्म हुई बैठ गई और बाल भी यूँ फेंक रही होती हैं। तो बाल जो है वो सितर का हिस्सा है, जिस्म से जुदा होने के बाद भी उनको इस तरह ना फेंका जाए कि मर्दों की निगाह पड़े। अच्छा, इस्लामी बहनें जो सही करती हैं, मर्दों और औरतों की सही में कोई फ़र्क है? मर्दों और औरतों की सही के अंदर एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि मर्द
मीलेन अख्तरैन पर दौड़ेंगे, औरतें नहीं दौड़ेंगी, वो इत्मीनान से चलेंगी, दौड़ेंगी नहीं। हालांकि ये तो एक औरत का तरीका था जो जारी हो गया। हजरत बीबी हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ी थी तो इस सुन्नत को अल्लाह पाक ने ऐसा जारी किया। शेर है ना, होश में जो हो जो ना हो वो क्या ना करे, हैं? तो उनका ज्यादा इसमें वो होनी उनका जो दौड़ना था चाहिए। वो बेकरारी का दौड़ना था। जी यानी वो इस्तिराब में, हालत इस्तिराब में थी और एक परेशानी में थी, तो उनका दौड़ना एक तरह से होश में नहीं था, तो वो दौड़ना मर्दों के लिए लाजिम कर दिया गया। और मर्दों पर भी उस हिस्से में जी या मिलन अख्तरैन है जी। बाकी सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा आना बाकी, मतलब ये तो मर्द और औरत दोनों करेंगी जी। लेकिन दौड़ना सिर्फ मर्दों के लिए खास रखा गया है। अच्छा, वो जब वो दौड़ी थी तब कोई देखने वाला भी नहीं था ना? वो इस्तिराब में थी, इस्तराब था, यानी वो उस कैफियत में थी जिसको जिंदगी और मौत की कैफियत कहते हैं। पानी की तलाश थी, बच्चा बिलबिला रहा था, तो माँ की क्या हालत होगी। अच्छा, ये जो दौड़ना है ये लाजमी है मर्दों के लिए? मर्दों के लिए दौड़ना सुन्नत मुक्कदा है। अच्छा, रश ज्यादा हो तो क्या करें मर्द? बहुत ज्यादा रश बाज़ औक़ात मिल जाता है। सुन्नत मुक्कदा देखें, रमल में भी रमल करना सुन्नत मुक्कदा है। तो रश अगर है और कंधे से कंधा छिल रहा है तो रमल भी साकित होता है। तो दौड़ने के अंदर भी अगर कहीं ये कैफियत है तो वहाँ भी यही हुक्म होगा। अच्छा, एक बाजवा साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि उम्रे के लिए भी तवाफ़ वदा करना होता है उम्रे के बाद? तवाफ़ विदा उम्रे में नहीं होता। अच्छा, अब्दुल्ला नाथानी साहब पूछ रहे हैं, रमी का जो मसला अभी बताया गया, इस्लामी बहनों का जो तफसील से आपने बताया कि दूसरे को नाइब बनाने की जो शराइत हैं बीमारी वगैरह की, तो अब वो शराइत नहीं पाई गई। इसके बावजूद किसी ने कई सालों पहले किसी खातून ने किसी को नाइब बना दिया था रमी के लिए, अब वो घर आ गई है, हज भी कर लिया, बहुत साल हो गए, अब क्या करें? मसला अभी पता चला। तो रमी करना वाजिब है, और अगर ये वाजिब छूट जाए, जैसा कि आपने जो सवाल पूछा है इसमें ये वाजिब छूट गया है, तो एक दम देना होगा। कोई भी हाजी जा रहा हो, और बेहतर ये कि हाजी के बजाय, यानी हाजी चूँकि नया होता है उसको बहुत मुश्किल होती है, कोई ऐसा आदमी जो बार बार जाता हो उसको पैसे दे दिए जाएं और वो मक्का मुकरमा में जानवर लेकर ज़बह करवा दे। मक्का मुकरमा में जानवर का ज़बह होना ज़रूरी है, छोटा जानवर कम से कम। अच्छा, किसी ने एक दिन रमी की, 2 दिन नहीं की, या तीनों दिन रमी नहीं की, दोनों में यही मसला है? दोनों में यही मसला है। अच्छा, एक है तनवीर साहब पूछ रहे हैं, मैं नवारी या मक्के में हूँ, एहराम घर से बांधूं या मस्जिद हराम से या मस्जिद आयशा से? नवारिया हरम से बाहर है। नवारिया का जो इलाका है वो हरम से बाहर है मक्के की आबादी। तो इनके लिए हज के एहराम की बात कर रहे हैं? जी जी, हज के एहराम। हाँ, इनके लिए एहराम जो है वो हिल से बांधना वाजिब है, हरम में नहीं बांधेंगे। अब इनकी मर्जी है, जहाँ से मर्जी बांधे, घर से बांध लें या घर से बांधना अफजल है। अच्छा, यानी जो हिल्ली हैं उनके लिए यही कहा गया है, हिल्लियों को अपने घर से एहराम बांधना ये अफजल है। एक साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि एहराम में क्या फुल टाइम औरतों को चादर से कवर करके रहना ये ज़रूरी है, या इजाज़त है कि रूम वगैरह में या मिना में जब ख़वातीन के साथ ही होती हैं उस वक्त अपनी चादर वगैरह उतार कर रिलैक्स होकर बैठ सकती? जी, सर पर अगर दुपट्टा नहीं है, उस वक्त कमरे में कोई अजनबी नहीं है, गैर महरम नहीं है, और रिलैक्स होकर बैठ जाती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब जैसे घर में अपने रूम में होती हैं इस तरह रहें तो भी मसला नहीं है। रियाज से हज के लिए जाना है 1 हफ्ते के लिए, तो क्या ईद की कुर्बानी भी करनी पड़ेगी? रियाज वाला जब 1 हफ्ते के लिए आएगा तो मुसाफिर होगा ला मुहाला। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो रमी भी नहीं करते और भाग जाते हैं वापस। जो मकामी लोग हैं उनमें एक बड़ी तादाद है जो रमी नहीं करती, तर्क वाजिब करेंगे। अगर कोई रमी करके पहुंच गया अपने वतन में, इकामत हो गई उसकी और अय्याम नहर बाकी थे, तो उसे बहरहाल कुर्बानी करना होगी ईद की। ठीक है, रियाज वालों का मसला हो गया। अली शान पूछ रहे हैं, उम्रे की सही करते 2 चक्कर पैदल किए, फिर थकावट हुई तो व्हील चेयर पे बाकी चक्कर कर लिए, क्या हुक्म होगा? थकावट उज़र नहीं है। अच्छा, माजूरी उज़र है, अशद दर्जे का बुढ़ापा उज़र है, थकावट उज़र नहीं है। तो अब हो गया, अब तो वो सही हो चुकी, अब क्या करें? अब इनके लिए क्या हो? पैदल देना पड़ेगा। पैदल जो है वो तवाफ करना, सही की बात करें, तवाफ सही की बात, पैदल तवाफ करना और पैदल सही करना ये वाजिब है, तर्के वाजिब हुआ, इनको दम देना पड़ेगा। दम देना पड़ेगा। सवालात तो इतने हैं
کہ اب جیسے میں سوال شروع کرتا ہوں تو پھر سوال کنٹینیو آنے لگتے ہیں. یہ کہہ رہے ایک صاحب, بہت اہم سوال لگ رہا ہے. اب یہ بینک کا کوئی نام ہے, سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں, بینک کا نام میں نہیں لیتا یہاں. وہ کہہ رہے ہیں فلاں بینک میں قربانی کے پیسے لیے جاتے ہیں, تو وہاں پر میں اگر جمع کروا دوں اپنا جو ان کو دم دینا ہوگا کسی چیز کا, تو میرا دم ادا ہو جائے گا ان کی قربانی کرنے پر. کیا رہنمائی اس پہ مل سکتی ہے کوئی؟ دیکھیں یہاں دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یہ حج کی قربانی کر رہے ہیں, نہیں یہ دم ان کو کوئی دینا ہے, یا پھر دم کی قربانی کر رہے ہیں. اگر تو حج کی قربانی کر رہے ہیں تو بینکوں میں پیسے جمع کروانے میں قواعد یہ ہے کہ وہ سب کو دیتے ہیں 10 بجے کا ٹائم. 3 لاکھ آدمی کو 10 بجے کا ٹائم دے دیا, تو اس 10 بجے کے ٹائم میں 3 لاکھ قربانیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ صحیح. تو ہر آدمی کے الگ معمولات ہیں. تو قربانی حنفی مذہب میں قربانی کی ترتیب واجب ہے, شوافے کے ہاں واجب نہیں ہے, احناف کے ہاں واجب ہے. تو احناف کے ہاں جو واجب ہے تو حکم یہ ہے کہ پہلے رمی پائی جائے, پھر قربانی پائی جائے, پھر حلق اور تقصیر پائی جائے. اب حلق اور تقصیر کرنی ہے اور پتہ نہیں چل رہا جی قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور بینک والوں نے جو ٹائم دیا ہے وہ ٹائم ناقابل اعتبار ہے. اب اس کی وجہ سے اگر اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس پر تو دم لازم آ جائے گا اور ترک واجب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو یوں ہم منع کرتے ہیں, اور عوامی دباؤ پر اور علماء کے منع کرنے پر ہی 2-3 سالوں سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ حکومت پاکستان جو حاجیوں کو بھیجتی ہے اب اس نے آپشنل کر دیا ہے. آپ چاہیں تو حجاج کو یعنی حجاج چاہیں تو بینک کے ذریعے قربانی کریں, چاہیں تو اپنے طور پہ قربانی کریں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لازمی ہوتا تھا کہ جناب اس نے بینک کے ذریعے کرنی ہے, اب 2-3 سالوں سے آپشنل ہو چکا ہے. تو یہ حج کی قربانی میں مسائل ہیں, لیکن دم کی جو قربانی ہے اس میں ترتیب کے مسائل نہیں ہیں. لیکن وہاں ایک اور بڑا المیہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ المیہ یہ ہوتا ہے کہ مذبح خانے کے اندر 6-6 مہینے کے بکرے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ حاضہ کامل کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اطمینان نہیں ہے وہاں پہ. اور بھی مسائل ہیں, خود جانور لے کر ذبح کریں, اسی میں عافیت ہے. ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ پیریڈ سے بچنے کے لیے ٹیبلٹس لے سکتی ہیں؟ دیکھیں شرعی طور پر تو کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لیں. اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے, کس ٹائمنگ میں لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وائرس سے بچنے کے لیے ماسک لگاتے ہیں بعض محرم, کیا فرماتے ہیں؟ فیشن ہے یہ, بعض وہ کہتے ہیں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اس بارے میں. فیشن ہے یہ, فیشن. اگر واقعی پیسے والوں کا فیشن ہے, نازک مزاج لوگوں کا فیشن ہے, جنہوں نے کبھی سفر نہیں کیا اور ان کی طبیعت جو ہے نا وہ ذرا سی بھونچال والی ہوتی ہے, تھوڑی سی بھی ٹھنڈی ہوا لگے تو بولتے ہیں الرجی ہو گئی. تو لاکھوں لاکھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں, وہ ہر سال افواہ بھی اڑ جاتی ہے کہ جناب فلاں وائرس پھیلنے والا ہے. بالکل. تو یہ ماسک لگانا حرام ہے. حالت احرام میں ماسک لانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور وہاں ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے جو ماسک لگائے گھوم رہے ہوں گے, احرام کی چادریں بھی پہنی ہوں گی اور ماسک بھی لگایا ہوا ہے, بس غافل آتے ہیں. یعنی حج کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو مسجدوں میں بھی نظر نہیں آتی, لیکن حج کا موقع ملا, حج کرنے پہنچی, تو یوں حاجی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بس وہ پرفیکٹ آدمی ہے بالکل. اس نے بہت ساری خطائیں کی ہیں, اس عمل میں بھی بہت ساری غلطیاں کر رہا ہوتا ہے. تو یوں کسی کو دیکھ کر دلیل نہ پکڑی جائے, مسئلہ شرعی پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. کسی نے احرام نہیں کھولا تھا, راضی صاحب پوچھ رہے ہیں, احرام نہیں کھولا تھا, حلق یا تقصیر کروانی تھی, نہیں کی, اور ایسے ہی فارغ ہو گئے عمرے سے اور اب گھر چلے گئے, اب کیا ان کے لیے حکم ہوگا؟ دوبارہ آنا پڑے گا؟ حلق اور تقصیر اگر نہیں کرواتا پوری زندگی احرام میں باقی رہے گا. حلق یا تقصیر میں سے کچھ بھی نہیں کیا, پوری زندگی حالت احرام میں باقی ہے, ساری پابندیاں برقرار ہیں. خوشبو لگائے گا تو گناہ, چہرہ چھپائے گا تو گناہ, بیوی کے قریب جائے گا تو گناہ, ساری پابندیاں برقرار ہیں. اللہ اکبر. تو اب اپنے ہی ملک میں اپنے شہر میں حلق کروا سکتا ہے, ہو جائے گا؟ حلق جب کروائے گا تو ترک واجب تو ہوگا, اب کہ حرم میں ضروری ہی تھا, لیکن بہرحال حلق ہو جائے گا. تو اب وہاں اپنے ملک میں کر لے اور پھر دم بھی دے. اچھا, ایک کسی مسئلے میں میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے پہ وہ حلال نہیں ہوئے تھے اور ایسی صورت میں وہ گھر پہنچ گئے, یا ویسے ہی انہوں نے وہیں پر قربت کر لی, اب کیا حکم ہوگا حج کے بعد کسی وجہ سے؟ دیکھیں حج کے بعد کے کئی مسائل ہیں, قربت کے کئی مسائل ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ وقوف عرفہ سے پہلے کی حج کا احرام باندھا ہوا تھا, جی حج کا احرام باندھ لیا, مثال کے طور پر 7 تاریخ کو باندھ لیا, اور وقوف سے پہلے یہ پایا گیا تو حج ہی فاسد ہو جائے گا. صحیح. اگلے سال آ کے قضا کرنی ہوگی اس حج کی. حج ختم.
حج ختم لیکن بقیہ افعال ادا کیے جائیں گے صحیح حج کی طرح. جو سارے معمولات ہیں وہ جاری رکھے جائیں گے، احرام کی پابندیاں بھی برقرار رہیں گی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ طواف زیارت سے پہلے اور حلق سے پہلے پایا گیا تو بدنہ لازم آتا ہے. اور تیسری صورت یہ پائی جاتی ہے کہ حلق اور تقصیر کے بعد لیکن طواف زیارت سے پہلے پایا گیا تو دم لازم آتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا، اگلا جو سلسلہ ہوگا بہت زبردست ہوگا. مدینے کی باتیں ہوں گی، زیارتیں نہ صرف بتائی جائیں گی بلکہ یہاں پر کروائی بھی جائیں گی. کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ مفتی صاحب سے سیکھیں. یہ سینئر بھی ہیں، ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں، تو بہت ساری ہو سکتا ہے ایسی زیارتیں آپ کو دیکھنے اور سیکھنے کو ملیں جو شاید آپ کے نالج میں نہ ہوں. آپ نے پہلے حج عمرے کیے ہوں، وہاں نہ پہنچ سکے ہوں، تو ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پر علم میں اضافہ ہو. تو سلسلہ دیکھتے رہیے گا، اس کی دعوت بھی دیجیے گا. لاسٹ سلسلہ ہوگا ہمارا نیکسٹ اتوار کو انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ